یہ کسی پرندے کے پروں کی پھڑپڑاہٹ کی آواز تھی۔ میری نظریں اوپر اٹھ گئیں۔ شاید منیکا آ گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کسی بھی پرندے کا روپ دھار سکتی ہے۔ میں نے امید بھری نظروں سے فضا میں پر پھیلا کر پرواز کرتے ہوئے پرندے کو دیکھا اور انتظار کرنے لگا کہ وہ میرے قریب نیچے اترے۔ لیکن پرندہ، جسے میں نے بعد میں پہچان لیا کہ وہ الو تھا اور میرے سر پہ سے پرواز کرتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ منیکا؟ میرے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی تو وہ منیکا نہیں تھی۔ منیکا کہاں گئی؟ کیا اسے میری آمد کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا؟ وہ تو انتہائی زبردست جادوئی قوتوں کی مالک تھی۔ وہ میری روح کو میرے بدن سے جدا کر سکتی تھی۔ وہ مجھ سے عشق کرتی تھی، جس کا اعتراف اس نے اپنے منہ سے کیا تھا۔ پھر اس نے میرا خیال کیوں نہیں رکھا؟ اسے کیوں نہیں معلوم ہو سکا کہ میں آیا ہوں؟ کیا منیکا ناراض ہے؟ کیا وہ اس بات سے خفا ہے کہ لاہور جا کر میں اسے بھول گیا اور میں نے اس کی خبر نہیں لی؟ یا پھر ایک اور روح فرسا خیال میرے ذہن میں آیا۔ جس طرح حویلی کے سارے لوگ میرے وجود سے منحرف ہو گئے ہیں، اس طرح منیکا کا بھی مجھ سے دور تو نہیں ہو گئی؟ کیا منیکا پر بھی تو فرید چچا کا جادو نہیں چل گیا؟ یہ بڑا دکھ بھرا خیال تھا۔ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ان اژدہوں کے مقابلے میں کمزور اور ناتواں۔ میرے پورے بدن میں دکھ کی لہریں دوڑ گئیں۔ طبیعت پر اتنا بوجھ آ پڑا کہ میرے دل میں درد ہونے لگا۔ میں وہیں بیٹھ گیا، اس ہیبت ناک حویلی میں، جس کے سامنے سے دن کی روشنی میں نوکر چاکر گزرنے سے خوف محسوس کرتے تھے۔ میں غم و اندوہ میں ڈوبا بیٹھا تھا۔ میرا دل رو رہا تھا، لیکن آنکھیں خشک تھیں۔ میری آنکھیں پتھر کی تھیں۔ بڑے سے بڑا سانحہ ہو جاتا تھا، بدن اداسی سے مفلوج ہو جاتا تھا، لیکن آنکھوں میں نمی نہیں آتی تھی۔ اس وقت بھی میرا دل رو رہا تھا۔ امی فرید چچا کے ظلم کا شکار ہو گئی تھی۔ خدا جانے ان کے ساتھ فرید چچا نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے میری امی کو قتل کر دیا؟ اگر ایسا ہوا تو لعنت ہے مجھ پر۔ میں اپنی اماں کی حفاظت بھی نہ کر سکا۔ لیکن فرید چچا، اگر میری امی کے پاؤں کے ناخن کو بھی تکلیف پہنچی تو خدا کی قسم میں آپ کو زندہ جلا دوں گا، زندہ۔ میں شدید غصے کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا حویلی سے باہر آ گیا۔ بہت سے اندازے ہوئے تھے، میری آنکھوں دیکھی بات تھی۔ فرید چچا نے اپنا ایمان ترک کر کے کالا جادو کا مذہب اختیار کر لیا تھا۔ وہ بے دین ہو چکے تھے۔ ان کا تو قتل واجب تھا۔ انہوں نے پورے گھر کو ہپنوٹائز کر دیا تھا اور اب سب انہی کی زبان بول رہے تھے۔ پتہ نہیں امی کے ساتھ کیا وجہ ہوئی کہ فرید چچا نے انہیں منظر عام سے ہٹا دیا۔ خود امی اور مجھے اطلاع دیے بغیر عمرے پر چلی جائے، کسی طور ممکن نہیں تھا۔ اور پھر منیکا، وہ بڑا سسپینس تھا میرے لیے۔ منیکا درگا دیوی کی پجارن تھی۔ کیا وہ بھی کالے جادو کے پھیر میں آ گئی؟ کیا پرندہ بن کر فضا میں اڑنے والی منیکا، کیا چیتے کا روپ دھار کر خونی درندہ بن جانے والی منیکا بھی فرید چچا کے جادو سے مار کھا گئی؟ سوچنا پڑے گا، صرف سوچنا پڑے گا، بلکہ کوئی مختصر عمل کرنا پڑے گا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، لیکن باقی رات مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میں سوچتا رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، اور میں نے کچھ فیصلے کیے۔ سارا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ پہلے اس حویلی کی خاص روایت تھی، صبح کا ناشتہ سب ایک ساتھ کرتے تھے۔ دوپہر کے کھانے پر رقیہ یا کبرا نہیں تھی، لیکن رات کو پھر سب ایک جگہ جمع ہو کر کھانا کھاتے تھے اور اپنی اپنی دن بھر کی رپورٹ ایک دوسرے کو دیتے تھے۔ لیکن 9 بج گئے تھے، کسی نے مجھے ناشتے کے لیے نہیں پوچھا تھا۔ میں اس تاریخی کھڑکی پر جا کھڑا ہوا جہاں سے میں نے بہت کچھ دیکھا تھا، اور اس وقت میں نے فرید چچا کو کھلی جیپ میں باہر جاتے دیکھا۔ وہ خود جیپ چلا رہے تھے۔ میں نے گہری سانس لے کر خدا کا شکر ادا کیا۔ رات کو میں نے جو پروگرام بنایا تھا اس میں فرید چچا کی مداخلت کا خطرہ تھا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ یہ خطرہ خود بخود ٹل گیا تھا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے کے دروازے پر آہٹ سنائی دی اور میں چونک کر پلٹا۔ رحمانی بیگم تھی، گھر کی قدیم ملازمہ، اندر جھانک کر بولی، اٹھ گئے چھوٹے مالک؟ جی رحمانی بوا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہو چھوٹے مالک؟ ناشتہ لے آؤں آپ کے لیے؟ لے آئیے، میں نے کہا اور وہ واپس چلی گئی۔ گھر کے نوکر بے بس اور ہلکے ہوتے ہیں، کوئی بھی ان کی زبان کھلوا لیتا ہے، اس لیے میں نے رحمانی بوا سے اس بارے میں کوئی بات کرنی مناسب نہیں سمجھی۔ البتہ جب انہوں نے میرے لیے ناشتہ لگایا تو اتنا میں نے پوچھ ہی لیا، اب سب لوگ ساتھ ناشتہ نہیں کرتے؟ نہیں چھوٹے مالک۔ کیوں؟ میں نہیں جانتی، بس ایک ایک کر کے سب نے اپنے کمروں میں ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ البتہ رات کا کھانا اب بھی سب ساتھ کھاتے ہیں۔ ملازمہ اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکی تھی۔ غرض یہ کہ میں ناشتے سے فارغ ہو کر تیار ہوا اور باہر نکل آیا۔ جو میں نے سوچا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں فرید چچا کے واپس آنے سے پہلے حویلی سے نکل جاؤں۔
باہر آ کر میں نے ابرار بھائی کو تلاش کیا اور ابرار بھائی مجھے دیکھ کر الرٹ ہو گئے۔ گاڑی ٹھیک ہے ابرار بھائی؟ جی سرکار، پیٹرول ہے، ٹنکی فل ہے۔ آپ کو اور کوئی کام تو نہیں ہے؟ نہیں مالک، حکم کریں۔ 4 گھڑی چلنا ہے۔ نیاز علی صاحب کے ہاں؟ چلیے۔ ابرار بھائی تیار ہو گئے۔ آپ کو کسی سے اجازت تو نہیں لینی ابرار بھائی؟ آپ سے بڑی اجازت کس کی ہو سکتی ہے؟ اس حویلی کے، ان زمینوں کے آپ تنہا مالک ہیں۔ باقی تو سب اپنے حصے لے چکے ہیں، اب تو سب آپ کے طفیل یہاں رہ رہے ہیں۔ ابرار بھائی نے کہا، چلیں یہاں سے باہر نکل کر باتیں کریں گے۔ کچھ اندر سے تو نہیں لینا مالک؟ نہیں، میں تیار ہو کر آیا ہوں، میں نے کہا اور کار میں جا بیٹھا۔ ابرار بھائی نے کار سٹارٹ کی اور حویلی سے باہر نکل آئے۔ کافی دیر تک ہم خاموش رہے، پھر جب ہم گجر گھاٹ سے باہر نکل آئے تو میں نے کہا، فرید چچا کہاں گئے ہیں پتہ ہے؟ جی پتہ ہے مالک۔ کہاں گئے ہیں؟ رانی کوٹھی۔ آج منگل ہے، وہ ہر منگل کو رانی کوٹھی جاتے ہیں، وہاں کوٹھی بنائی ہے انہوں نے۔ ارے وہاں کیوں؟ وہاں لاہور کی ہیرا منڈی کا ایک خاندان بسا ہے، وہ ہیرا منڈی جانے کی بجائے ہیرا منڈی رانی کوٹھی میں لے آئے ہیں۔ منگل کے دن وہاں رنگ رلیاں ہوتی ہیں، کل بدھ کو دوپہر تک آئیں گے۔ ابرار بھائی نے بے خوفی سے فرید چچا کی پول کھولی، پھر خود ہی بولے، چھوٹے مالک، پہلی کو یہاں سے جا رہے ہیں، اس سے زبان کھول دی ہے آپ کے سامنے، بڑی عزت ہوئی ہے یہاں ہماری۔ پہلی کو کہاں جا رہے ہیں ابرار بھائی؟ پہلے فیصل آباد جائیں گے، پھر وہاں سے دبئی چلے جائیں گے۔ بڑے بھائی نے کوشش کی ہے، وہاں نوکری کریں گے۔ کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ ابرار بھائی؟ میں نے ہمدردی سے کہا، کوئی خاص بات نہیں، بس جوتے لگوائے تھے فرید خان صاحب نے ہمارے، بڑی معمولی سی بات پر۔ آپ کو برا تو لگے گا چھوٹے سرکار، مگر یہ حویلی اب۔ ابرار بھائی نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بولے ابرار بھائی، بس سرکار، نمک کھایا ہے، کیا بولے؟ جو لوگ حویلی کا وقار تھے وہ ختم ہو گئے، اب حویلی کی شان فرید خان جیسے لوگوں کے جوتوں تلے ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ابرار بھائی کے ساتھ بہت بدسلوکی ہوئی ہے۔ میں نے وہ بات نہیں پوچھی جس پر فرید خان نے ابرار بھائی جیسے شریف آدمی کے جوتے لگوائے تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، امی کے بارے میں کچھ معلوم ہے ابرار بھائی؟ عمرے پر گئی ہیں۔ آپ کو یقین ہے؟ نہیں۔ ابرار بھائی اتنے اعتماد سے بولے کہ میں چونک پڑا۔ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، کوئی ایسے عمرے پر جائے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ ایک دن پہلے بھی گھر والوں کو معلوم نہ ہو، کب ویزا آیا، کب ٹکٹ آیا، ایک بندہ گیا اور جہاز پر بٹھا کر آ گیا۔ وہ بندہ کون تھا؟ فرید خان صاحب۔ کسی نے اس بارے میں پوچھا؟ کٹ پتلیاں کچھ پوچھتی ہیں کبھی؟ سب فرید خان صاحب کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ ایک بات کہوں چھوٹے مالک، آپ اچھے خاصے لاہور میں رہتے ہیں، جیسے بھی رہتے ہیں رہتے رہے، یہاں رہیں گے تو آپ بھی جادوگری میں آ جائیں گے۔ گھر کے سارے نوکر بھاگنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے اس وقت تک ساتھ نہیں چھوڑا جب تک منحوس تاریخ نے پیچھے گھیرا ہوا تھا، لیکن بدروہیں جب گھر میں ہی گھس آئیں تو کون ان کا سامنا کرے؟ میں نے کہا، اس سے زیادہ ابرار بھائی سے اور کچھ نہیں پوچھ سکتا تھا۔ میرے جیسے کی تصدیق ہو گئی تھی، امی عمرے پر نہیں گئی تھی بلکہ کوئی اور ہی گیم کھیلا ہوا تھا۔ یہ معلوم کرنا بہت مشکل تھا۔ سفر جاری رہا، پھر میں نے ابرار بھائی سے کہا، ابرار بھائی وہ کالی آندھی یاد ہے؟ کیوں نہیں، ابھی میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اور وہ دھرم شالہ، وہ بھی یاد ہے؟ کبھی دوبارہ ادھر جانا نہیں ہوا؟ 4 گھڑی بھی دوبارہ کبھی آنا نہیں ہوا۔ وہاں چلنا ہے؟ دھرم شالہ؟ ہاں۔ آخر کار ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں دھرم شالہ تھی۔ ابرار بھائی نے پوچھا کہ گاڑی نیچے اتار دے، مگر میں نے منع کر دیا اور کہا کہ میں پیدل ہی وہاں چلا جاتا ہوں۔ دھرم شالہ کے پچھلے حصے میں دھواں نظر آ رہا تھا، اس کا مطلب تھا کہ یہاں کی زندگی معمول کے مطابق ہے۔ میں نے قریب جا کر آواز دی، جمنا داس جی، جمنا داس جی، اور چند لمحوں کے بعد دھرم شالہ کے پچھلے حصے سے جمنا داس جی باہر آ گئے۔ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے، نظر بھی شاید کمزور ہو گئی تھی۔ میرے قریب آ کر مجھے غور سے دیکھا تو بولے، اشرف خان جی؟ جی جمنا داس جی، میں ہی ہوں۔ آپ تو بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ ہاں، کمزور تو ہو گیا ہوں، آؤ بیٹھو، بڑا سمے لگا دیا آنے میں، پڑھائی کے لیے بھیجا گیا تو پڑھ رہا ہوں۔ ہاں پڑھو، سنسار کو پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ منیکا کہاں ہے؟ سو رہی ہے۔ سو گئی، ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی کسی کے لیے جاگتا ہے، کوئی کسی کے لیے سو جاتا ہے، سارے کھیل سنسار کے ہیں۔ جمنا داس جی نے کہا، ان کا انداز عجیب سا تھا۔ پھر میں نے کہا، اسے جگا دے جمنا داس جی، اس سے کہیں میں آیا ہوں۔ اس کا سمے بیت گیا، پہلے وہ تمہارے لیے جاگتی رہتی تھی، اب تمہارے لیے سو گئی ہے۔ جمنا داس پھر اسی انداز میں بولے اور مان میرا دل دھک سے رہ گیا۔
ایک خوفناک خیال میرے دل میں ابھرا تھا، کہیں منیکا مر تو نہیں گئی؟ اس کا مجھ سے نہ ملنا، میں نے اسے بڑی آوازیں دی تھی لیکن وہ نہیں آئی، وہ تو میری خوشبو سونگھ لیتی تھی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن میری آواز ہی نہ نکل سکی۔ آؤ بیٹھو، جمنا داس نے کہا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا چارپائی پہ جا بیٹھا۔ مجھے بتائیے تو صحیح جمنا داس جی، بڑے امتحان لیتا ہے بھگوان منشیہ کے۔ ایسے روگ لگا دیے ہیں گوشت اور ہڈیوں کے اس ڈھیر پر کہ بس بھوک، پریم اور نہ جانے کیا کیا، وہ بھی تمہارے پریم میں سرور بدھ کھو بیٹھی ہے۔ تھی؟ میں نے غم میں ڈوبے لہجے میں کہا۔ ہاں، میرے لیے تو وہ تھی ہی ہو گئی، جب وہ جاگے گی تو کون جانے میں جیتا بھی ہوں گا یا نہیں، سمے کا کیا ٹھکانا، کب کون سی کہانی سنا دے۔ خدا کے لیے جمنا داس جی مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ بتا چکا ہوں، تمہارے پریم میں دیوانی ہو گئی، بن جل مچھلی کی طرح تڑپتی تھی۔ بھگوان کی سوگند، میں اسے دھرم بدلنے کی آگیا دے دیتا اس سے کہ اگر اشرف جی مہاراج تجھے سویکار کرنے کے تیار ہو جائیں تو مسلمان ہو جا، میں انکار نہیں کروں گا۔ پر اس نے جو گیان سیکھے انہوں نے اسے دوسرا دھرم اختیار کرنے کے راستے نہیں چھوڑے۔ بھوانی شکتی لینے کے بعد کچھ ایسے کرم کرنے ہوتے ہیں۔ پھر آگے بتائیے، میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ منیکا بھی دنیا میں نہیں ہے، میرا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ تمہارے پاس جانا چاہتی تھی پر وہ دریا پار نہیں کر سکتی تھی، اس سے بھوانی گیان بھی چھن جاتے اور جیون بھی۔ جیون بھی؟ ہاں، گیان بنے ہوئے کچھ سوگندیں بھی کھانی ہوتی ہیں جن سے بھوانی مان حاصل ہوتا ہے، اور اس مان کو توڑنے کی سزا صرف موت ہوتی ہے۔ وہ یہ مان بھی توڑ دیتی پر اس کی موت ہو جاتی، بس ایک اپائے تھا اس کا۔ وہ کیا؟ وہ اپنا جنم بدل دے۔ جنم بدل دے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، جو جنم اسے صدیوں کے بعد لینا تھا اسے سمے سے پہلے لے لے۔ میں بالکل نہیں سمجھا جمنا داس جی۔ سمجھاتا ہوں۔ ہندو دھرم میں آواگون کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ ہاں۔ کیا سنا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ یہی کہ آپ کے دھرم میں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تصور ہے، جبکہ ہمارے مذہب میں دوسری زندگی صرف قیامت کے دن ہے۔ ہندو دھرم میں جنم جنموں کا تصور ہے، کوئی بھی منشیہ مرنے کے بعد دوبارہ جنم لیتا ہے اور اس کے لیے اسے ایک وقفہ درکار ہوتا ہے۔ منیکا کی مشکل کا ایک اپائے میں نے یہ نکالا کہ وہ اپنے باقی کے جیون کو دان کر دے۔ دان کر دے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مطلب ہے کہ اس کا جتنا جیون باقی ہے اسے تیاگ دے اور پھر نیا جنم لے۔ اگر اس نے نیا جنم لے لیا تو وہ بھوانی داسی نہیں رہے گی اور ایک عام لڑکی ہوگی جو جمنا داس رکا، پھر بولا، جو اگر چاہے تو اپنا دھرم بدل کر مسلمان بھی ہو سکتی ہے۔ اوہ، یہ تو… ہاں، اس نے تمہارے لیے یہی کیا ہے، یعنی اس نے موت قبول کر لی، تم کہہ سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ وہ سو گئی ہے، نئے جنم کے انتظار میں۔ آپ نے اس کا کریا کرم کر دیا؟ ارے نہیں، سونے والوں کا کریا کرم نہیں ہوتا، انہیں بھسم تھوڑی کیا جاتا ہے۔ تو پھر کہاں ہے وہ؟ آؤ، جمنا داس نے کہا اور میں حیران کھڑا ہو گیا۔ انتہائی عجیب، ناقابل یقین اور پراسرار کہانی تھی۔ میں سحر زدہ سا جمنا داس کے پیچھے چلتا ہوا دھرم شالہ کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ بڑا جان لیوا ماحول تھا۔ جمنا داس نے ایک مشعل اٹھائی، اسے ماچس جلا کر روشن کیا اور ایک طرف بڑھ گیا۔ میں دھرم شالہ کا دوسرا دروازہ دیکھا اور آگے قدم بڑھا دیے۔ خیال سے اس دروازے سے دوسری طرف سیڑھیاں ہیں۔ جمنا داس کی آواز ابھری اور میں اس کے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگا۔ نہ جانے کتنی سیڑھیاں اترنی پڑی تھی۔ مشعل کی روشنی اس پورے ماحول کو اجاگر کرنے میں ناکام تھی، لیکن وہاں دیواروں میں دوسری مشعلیں بھی نصب تھیں جنہیں جمنا داس نے ہاتھ میں پکڑی مشعل سے روشن کر دیا، اور اس بڑے اور ٹھنڈے ماحول میں ہلکا سا اجالا پھیل گیا۔ کافی بڑا ہال تھا، جبکہ دھرم شالہ کی عمارت اوپر اتنی بڑی نہیں تھی۔ ہال کے ایک گوشے میں پرانی طرز کا ایک خوبصورت چھپر کھٹ پڑا ہوا تھا جو رنگین پردوں سے سجا تھا۔ اس چھپر کھٹ پر منیکا سو رہی تھی۔ میں نے جمنا داس کی طرف دیکھا، اس کے بدن پر کپ کپی تاری تھی۔ آؤ، دیکھو اسے، میری راجکماری سو رہی ہے، دیکھو، آؤ۔ وہ آگے بڑھا تو میں اس کے پیچھے چل پڑا اور چھپر کھٹ کے پاس پہنچ گیا۔ اوہ منیکا! اس کی آنکھیں بند تھیں، سانس بھی بند تھی، لیکن اس کا چہرہ اس قدر حسین چہرہ لگ رہا تھا کہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے بال میں موتی پروئے ہوئے تھے، انتہائی خوبصورت میک اپ کیا ہوا تھا، ہونٹوں پر ایک حسین مسکراہٹ سجی ہوئی تھی اور وہ سکون سے سو رہی تھی۔ اسے بتاؤ، تم آ گئے ہو، اسے بتاؤ، جمنا داس نے روتے ہوئے کہا۔ یہ اسی طرح سو رہی ہے؟ ہاں، جب بھگوان کی اچھا ہوگی یہ جاگے گی
تو تمہیں تلاش کرے گی اور پھر تمہیں پا لے گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا مگر میرا دل اداس ہو گیا تھا۔ 4 گھڑی جاتے ہوئے میں نے منیکا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ سارا جادو کا کھیل تھا، ورنہ ہمارے دین میں ان فضولیات کی کوئی گنجائش نہیں۔ منیکا اس جادو کے کھیل سے آزاد بھی ہو گئی تو اسے کیا ملے گا؟ خود میرے دل میں اس کے لیے دوستی اور احسان کے جذبات تھے، عشق و محبت کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ نیاز علی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ارے چھوٹے ملکان جی، آپ آئے ہوئے ہیں؟ ہاں نیاز چچا، مجھ پر جو بیتی ہے آپ کو معلوم ہے۔ آپ کے چاہنے والوں پر بھی بڑی ہمت رہی ہے اشرف خان جی۔ کیا مطلب؟ ہم بھی تو بلیک لسٹ ہیں۔ فرید خان صاحب کی طرف سے اکثر دھمکیاں ملتی رہتی ہیں۔ آپ سے کیا کہتے ہیں؟ یہی کہ سارے پرانے حساب نکال کر انہیں دکھائیں، ساری رقموں کا حساب دیں۔ بڑی مشکل سے وعدوں پر ٹال رہے ہیں اور دوسرے بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ میں نے کہا، سب کو پریشان کر رہے ہیں، آپ لوگ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ کچھ اور سنا ہے، پتہ نہیں آپ کو معلوم ہوا یا نہیں؟ کیا؟ میں چغتائی صاحب سے ملا تھا مگر انہوں نے مجھے کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ دوسروں سے سنا ہے کہ کوئی نیا وصیت نامہ سامنے آیا ہے۔ ہاں، میں اس کے بارے میں سن چکا ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک بات دوبارہ گجر ہٹ کے لوگوں کی زبان پر آ گئی ہے۔ وہ کیا؟ یہی کہ دوسرا مامون خان پیدا ہو گیا ہے، اور یہ مامون خان گزرے ہوئے مامون خان سے زیادہ ظالم اور خطرناک ہے۔ بہت سے لوگ گجر گھاٹ چھوڑ کر بھاگ جانے کی فکر میں ہیں۔ ہر شخص اپنی آگ خود ہی بجھانے کا ذمہ دار ہے۔ وہ لوگ نئے مامون خان سے نمٹنے کی تیاری کریں، جس طرح بھی ہو اپنی حفاظت کریں۔ ویسے محبوب الہی صاحب کا کوئی پتہ چلا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اب تو کہیں سے بھی ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ نیاز علی صاحب سے کوئی خاص بات نہیں معلوم ہو سکی۔ میں ابرار بھائی کے ساتھ واپس حویلی آ گیا۔ گجر گھاٹ آ کر سخت کوفت ہوئی تھی۔ جتنی خبریں ملی تھیں بری ہی ملی تھی۔ ان میں سب سے بری خبر امی کی تھی۔ امی کہاں گئی؟ وہ گاڑی نظر نہیں آئی تھی جس میں فرید چچا گئے تھے۔ اس کا مطلب تھا وہ واپس نہیں آئے تھے۔ ویسے انہوں نے اپنا ایمان کھو کر دنیا پوری طرح حاصل کر لی تھی اور اب عیش کر رہے تھے۔ اس رات میں نے بہت سے الٹے سیدھے خواب دیکھے۔ منیکا کو بھی دیکھا جو بے حد حسین نظر آ رہی تھی اور ایک مندر میں رقص کر رہی تھی۔ صبح بہت جلدی جاگ گیا اور سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ لاہور واپس جانے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ یہاں سب اجنبی ہو چکے تھے اور اب کسی سے کوئی امید نہیں تھی۔ فرید چچا نے سب کو شکنجے میں کس لیا تھا۔ اس وقت کوئی 7:15 بجے تھے جب اچانک دروازہ کھلا اور فرید چچا اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ وہ مکمل طور پر بے دین ہو چکے تھے۔ میرے سلام کا وہ کیا جواب دے سکتے تھے؟ مجھے اندازہ تھا کہ تم جاگ گئے ہوگے۔ جی، میں نے سوچا سب کے جاگنے سے پہلے تم سے ملاقات کر لوں۔ جی چچا جان، میں نے کہا اور فرید خان صاحب ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر بولے، بیٹا یقین کرو تمہیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ حالانکہ تمہیں لاہور گئے زیادہ وقت نہیں گزرا، لیکن تم نے اس مختصر عرصے میں اپنی کافی اچھی صحت بنا لی۔ جی، میں نے مختصر کہا، تم سے کچھ خاص گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جی کہیے۔ تم جوان ہو چکے ہو، حالانکہ تمہاری عمر ابھی زیادہ نہیں ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی دیکھنے والا تمہیں ایک جوان آدمی کہہ سکتا ہے۔ خیر، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ اس گھر میں تم سے بڑا میں ہوں۔ یہ ہمارا دور ہے اشرف، باقی لوگ لکیر کے فقیر ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ میں تمہیں ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں۔ جی چچا جان۔ پڑھنا وڑھنا چھوڑو، ہمارے خاندان میں اس کا رواج نہیں ہے۔ یہاں واپس آ جاؤ، زمینداری کرو اور عیش کی زندگی گزارو۔ جوانی ایک حسین مہمان کی طرح ہوتی ہے جو کچھ دن کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ اس مہمان کی پذیرائی کرنی چاہیے۔ جانتے ہو اس خاندان میں میرا آئیڈیل کون ہے؟ کون ہے؟ میں نے سکون سے پوچھا۔ ابا جان، یعنی مامون خان، مزے کی زندگی گزار گئے اور پورے خاندان کے پیچھے بدروہوں کو لگا گئے۔ میں نے کہا تو فرید چچا قہقہہ مار کر ہنس پڑے۔ جن کی قسمت میں جس طرح مرنا تھا مر گیا۔ مامون خان کی موت بھی کتنی پروقار تھی۔ میں نے تنزیہ کہا تو فرید خان کا چہرہ بدل گیا۔ اپنی عمر سے زیادہ بول رہے ہو، اپنی بات کرو۔ جی فرمائیے۔ تم طارق چغتائی سے مل کر وصیت نامے کے بارے میں معلوم کر چکے ہو۔ آپ کا محکمہ جاسوسی بہت ایکٹیو ہے۔ ہاں، کیونکہ میں جینا چاہتا ہوں۔ نیا وصیت نامہ جعلی ہے، میں نے کہا۔ 100% جعلی ہے، وہ میں نے تیار کرایا ہے۔ گڈ، لیکن تمہیں اس کی تصدیق کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس دوسرے وصیت نامے کے بارے میں تم بیان دو گے کہ تمہیں اس کا علم تھا، جبکہ عظمت خان صاحب نے اسے چھپا لیا تھا اور پرانے وصیت نامے ہی کو منظر عام پر رکھنا چاہتے تھے۔ میں بیان دوں گا؟ ہاں، 100% تمہارا بیان ضروری ہے۔
سب کچھ میرے قبضے میں ہے، لیکن نکتہ چینیاں ہوتی ہیں، کہیں کہیں سرکوشی بھی ہوتی ہے۔ میں چٹکی بجاتے ایک ایک کو ٹھیک کر سکتا ہوں، لیکن ابھی میں اپنے سارے روپ دکھانے کو تیار نہیں ہوں۔ آہستہ آہستہ سب پر ظاہر ہوں گا۔ مجھ پر تو آپ بہت عرصے سے ظاہر ہیں۔ ہاں، لیکن ابھی میں نے انگلیاں سیدھی ہی رکھی ہیں، فرید خان نے کہا۔ چلیں آگے کہیں، کیا کہہ رہے تھے؟ جائیداد سے، ہر چیز سے دستبرداری لکھ دو، تم سے نئی محبت کا آغاز کر دوں گا۔ دونوں چچا بتیجے عیش کریں گے، حسن و جمال کی دیویاں، ناچ رنگ اور خوبصورت راتیں۔ یہ رعایت ہوگی میرے ساتھ؟ ہاں، تمہارے تعاون کا صلہ۔ میرا تعویذ کہاں ہے؟ اچانک میں نے سوال کیا اور فرید چچا ہنس پڑے۔ یہ اچانک تعویذ کیوں یاد آ گیا؟ کہاں ہے وہ؟ یہ بھی تجربے کی بات ہے۔ دشمن سے جنگ کرنے سے پہلے اس کے ہتھیاروں کا جائزہ لو، اور ممکن ہو تو انہیں قبضے میں کرو۔ میں نے سب سے پہلے اسے راکھ کر دیا۔ خیر چھوڑو، بڑی فضول باتیں ہو گئی، اب کام کی بات کرو۔ امی کہاں ہیں؟ میں نے پھر سوال کیا۔ فرید خان کچھ دیر خاموش رہے اور پھر ایک دم ہنس پڑے اور بولے، عمرے پر۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں اور اپنی آزادی کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ آزادی تم انہیں دلاؤ گے۔ سب کچھ میرے پاس آ چکا ہے، لیکن کچھ قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے وہ کاغذات ضروری ہیں جن پر تمہیں دستخط کرنے ہیں۔ یہی کام بھابھی صاحبہ کو بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے تم لوگ حویلی میں آ جاؤ گے، یا اگر حویلی میں نہ رہنا چاہو تو لاہور میں بھی تمہاری رہائش کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت میں نے کہا، مطلب؟ یعنی میں اگر دستخط نہ کروں تو؟ میں نے ابھی تک خاندان کے کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچایا، سب زندہ ہیں، لیکن اس لیے کہ وہ سب غیر متعلق ہیں اور میرے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں، پتھروں کو سمیٹنا ضروری ہوتا ہے۔ مطلب تم سمجھ گئے ہوگے۔ سمجھ گیا ہوں پیارے چچا جان، چلیں کوشش کریں اس پتھر کو سمیٹنے کی۔ یہ پتھر نہیں، چٹان بھی نہیں، بلکہ پہاڑ ملے گا آپ کو۔ بہت کچھ جانتا ہوں میں آپ کے بارے میں، اور بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ صرف اس لیے رعایت کی ہے کہ آپ مامون خان کے بیٹے اور عظمت خان کے بھائی ہیں۔ آئیے اب رشتے بدل ڈالے۔ میرے یہ الفاظ فرید خان کے لیے غیر متوقع تھے۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر وہ پرخیال انداز میں گردن ہلا کر بولے، کون ہے تمہارے پیچھے؟ وہی جس نے گندی روحوں کو خاکستر کرنے کے لیے پورا کلام پاک اتار دیا ہے۔ واہ، اچھے ڈائلاگ بول رہے ہو، فرید خان نے زہریلے لہجے میں کہا۔ آخری ڈائلاگ اور سن لیجیے۔ دولت کی حیثیت سے جو کچھ آپ کے قبضے میں جا چکا ہے وہ اپنی جگہ۔ اگر میری ماں کے پاؤں کے ناخن کو بھی کوئی نقصان پہنچا تو میں آپ کو تیزاب سے غسل دوں گا، آپ کے بدن کے روئیں روئیں کو جلا دوں گا، خیال کیجیے گا۔ میں فرید خان کے پاس سے چلا آیا اور پھر میں نے سنجیدگی سے سوچا۔ اب ساری سچویشن میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ آستین میں سانپ پیدا ہو گیا تھا اور بے حد زہریلا تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ فرید خان مشرک ہو گیا تھا۔ اس نے کالی کا دھرم اپنا لیا تھا اور ہم سے بالکل ہی الگ ہو گیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ حویلی کے تمام لوگ اس کے ٹرانس میں آ گئے تھے۔ انہیں اس کے بارے میں بتانا بھی بے وقوفی تھی۔ میں فرید خان سے بہت بڑی بات کہہ رہا تھا، جبکہ وہ صاف بات ہی تھی، جوش میں منہ سے نکلی ہوئی۔ اب کیا کروں؟ کون سا سہارا تلاش کروں؟ کاش بزرگ محبوب الہی مل جائیں۔ وہ بزرگ کامل تھے، کاش میں ان کے دیے ہوئے تعویذ کی حفاظت کرتا۔ فرید خان اب شیطان کی شاگردی میں آ چکا تھا۔ میرے دل سے اس کا احترام بالکل نکل گیا تھا۔ کچھ کرنا ہوگا۔ منی کا بہترین دوست تھی، لیکن اس نے بھی دیوانگی کا ثبوت دیا تھا۔ اگر وہی ہوتی تو بڑا سہارا حاصل ہوتا۔ اب یہاں گجر گھاٹ میں رہنا حماقت تھی۔ میں اس حویلی کے لوگوں کا اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا، وہ اب ڈمی تھے۔ فرید خان، جسے اب میں چچا کہنا پسند نہیں کرتا، میں نے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ کسی کو کچھ بتانا ضروری نہ تھا، چنانچہ میں نے لاری اڈے کا رخ کیا اور لاہور جانے والی ڈائیو بس میں بیٹھ گیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو کبھی نہیں آئے تھے۔ امی کو یاد کر کے دل رو رہا تھا۔ نہ جانے فرید خان نے انہیں کہاں رکھا تھا اور میں کیسے انہیں تلاش کروں، کیسے؟ بس لاہور جا رہی تھی اور میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا، کوئی ایسا عمل میں کروں جس سے فرید خان کو شکست دے سکوں۔ بہت سے واقعات یاد آ رہے تھے۔ اللہ والوں نے ہمیشہ شیطان کو ملیامید کیا تھا۔ کسی بزرگ کا سہارا مل جائے تو شاید فرید خان کی شیطانیت سے نجات مل جائے۔ مجھے بھی ایسے عمل آ جائیں جن سے میں فرید خان کا مقابلہ کر سکوں۔ کاش ایسا ہو جائے۔ بس راستے طے کر رہی تھی اور میرے ذہن میں ہی تمام خیالات آ رہے تھے۔ فاصلے طے ہوتے رہے، پھر بس لاہور میں داخل ہو گئی۔ مسافر اترنے کی تیاری کرنے لگے۔ تمام راستے میں سوچوں میں ڈوبا رہا تھا، اس لیے میں نے بس کے کسی مسافر پر توجہ نہیں دی تھی۔ بس رکی تو مسافر اترنے لگے۔ میرے برابر کی سیٹ پر ایک مجہول سا مسافر ایک موٹا کھیس اوڑے بیٹھا تھا۔ وہ عجیب سا تھا،
اس نے چہرہ تک نہیں کھولا تھا۔ اس کے پاس سے ایک عجیب سی بدبو آتی رہی تھی جس نے سارے راستے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ اب بھی وہ نیچے اترنے کے لیے اپنی جگہ سے کھسکا تو میں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اس نے جان بوجھ کر اس وقت اپنا چہرہ کھولا اور میں نے اسے دیکھ لیا، لیکن میرا پورا بدن جھنجھنا کر رہ گیا۔ آنکھیں اوپر کو چڑھتی محسوس ہوئی، سر عجیب انداز سے چکرایا۔ بمشکل میں نے خود کو سنبھالا تھا۔ وہ فرید خان تھا۔ فرید خان مجھے دیکھ کر بڑے مکروہ انداز میں مسکرایا، پھر اس کی آواز ابھری، ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گو وہ پھر بولا، تم اگر چاہو تو میں تمہیں ملک کے باہر بھجوا سکتا ہوں، UAE کی کسی بھی ریاست میں، انگلینڈ، امریکہ، جاپان، جہاں تم جانا چاہو۔ اگر اس بارے میں فیصلہ کر لو تو مجھے فون پر بتا دینا، میں انتظام کر دوں گا۔ اور جب تم وہاں سیٹ ہو جاؤ گے تو 3 ماہ کے بعد بھابھی یعنی تمہاری والدہ کو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اور نو بارگیننگ، کسی بھی شریر پر انحصار نہ کرنا، میں تمہارا ہر ٹھکانہ ختم کر دوں گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بس سے نیچے اتر گیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں جل رہے تھے۔ کتنی دھمکیاں دے ڈالی تھی اس نے مجھے۔ پوری بس خالی ہو گئی تھی۔ بہت سے لوگوں نے مجھے حیرت سے دیکھا تو میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بس سے نیچے اتر گیا۔ عارضی طور پر فرید خان کے الفاظ نے میرے اعصاب کشیدہ کر دیے تھے، لیکن چند قدم چل کر میں نے خود کو سنبھال لیا اور پھر ایک آٹو رکشہ روک کر اس میں بیٹھ گیا۔ آٹو رکشہ برقی صاحب کے عالی شان کوٹھی کے سامنے رکی تو چوکیدار نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں پیسے دے کر اندر داخل ہو گیا۔ سبھی جیسے میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ خود برقی صاحب بھی سامنے موجود تھے۔ انہوں نے بھی آ کر دیکھا تھا۔ خیریت بتاؤ، وہ فوراً بولے۔ زیادہ ٹھیک نہیں ہے، اندر چلو، وہ بولے۔ سب ایک دم رنجیدہ ہو گئے تھے۔ کیسے آئے؟ میرا مطلب ہے ذریعہ سفر کیا رہا؟ عاقف نے پوچھا۔ دیوو، میں نے مسکرا کر کہا۔ فون کیوں نہیں کر دیا؟ موقع نہیں تھا، تفصیل بتاؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، برقی صاحب نے کہا۔ میرے بارے میں شدید تجسس تھا، اس لیے جلد ہی محفل جم گئی۔ برقی صاحب کو پہلے بھی کافی تفصیل معلوم تھی۔ فرید خان کے کھل کر سامنے آ جانے پر انہوں نے بہت افسوس کیا۔ سبھی متفکر ہو گئے تھے۔ برقی صاحب نے کہا، خود کو ایک لمحے کے لیے تنہا مت سمجھنا اشرف، بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ جعلی وصیت نامے کو عدالت میں چیلنج کرو، میں تمہیں بہت اچھا وکیل مہیا کر سکتا ہوں۔ سچ بتاؤں تایا جان، مجھے صرف ان شیطانی قوتوں کا خیال ہے کیونکہ میں ان نقصانات کے بارے میں جانتا ہوں جو سید خاندان اٹھا چکے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، دیکھو اللہ کا کیا حکم ہے۔ اسی رات میرے سیل پر فرید خان کی کال موصول ہوئی۔ کہو شہزادے، کیا فیصلہ کیا؟ میری رائے تو یہ ہے کہ باہر گھوماؤ، دل نہ لگے تو واپس آ جانا، پھر چچا بھتیجے عیش کریں گے، اور یہ آخری پیشکش ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو فرید خان، اپنے دماغ کا علاج کراؤ۔ اگر میں تمہارے مقابلے پر کھڑا ہو گیا تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ میں نے خود ہی سیل آف کر دیا تھا، دوبارہ کوئی فون نہیں آیا تھا، لیکن میں ساری رات ڈسٹرب رہا، یہی سوچتا رہا کہ فرید خان کے مقابلے پر کس طرح آؤں، اس کے خلاف کون سی طاقت استعمال کروں۔ کاش مجھے بھی کوئی پراسرار علوم کا ماہر مل جائے جس سے میں فرید خان کے جادو کا توڑ حاصل کر سکوں۔ دوسرا اور تیسرا دن گزر گیا، کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ برقی صاحب لاہور میں ہی تھے، ان کی کاروباری سرگرمیاں جاری تھیں، لیکن تیسرے دن کی رات بڑی خوفناک ہو گئی۔ رات کے کوئی 2 بجے ہوں گے کہ کوٹھی کے پچھلے حصے سے، جہاں سرونٹس کوارٹر تھے، اچانک شور بلند ہوا۔ آگ آگ آگ! ملازم چیختے ہوئے کوارٹروں سے نکل بھاگے تھے۔ آگ ان کے کوارٹروں میں نہیں لگی تھی، بلکہ کوٹھی کے پچھلے حصے میں بھڑکی تھی، جہاں گاڑیوں کے گیراج بھی تھے۔ وہاں فالتو پیٹرول کے بیرل بھی رکھے ہوئے تھے جو طاقتور بم ثابت ہوئے۔ یہ بم پھٹ کر فضا میں بلند ہوئے اور دور دور تک پھیل گئے۔ پچھلی طرف کی تو کئی دیواریں منہدم ہو گئیں۔ چونکہ آگ کا آغاز پچھلے حصے سے ہوا تھا، اس لیے کوٹھی کے مکینوں کو سامنے سے باہر نکلنے کا موقع مل گیا۔ بچہ بچہ باہر بھاگا۔ اس طرح کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا۔ انہی پیٹرول کے بیرلوں نے پوری کوٹھی کو مشتعل بنا دیا اور ہر طرف سے آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ سب لوگ کوٹھی سے نکل کر باہر سڑک پر آ گئے تھے۔ ہر طرف سے گھروں میں آرام کی نیند سوئے ہوئے لوگ جلتی ہوئی کوٹھی کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ کچھ ہی دیر میں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچ گئیں اور آگ بجھانے کا کام شروع ہو گیا۔ برقی صاحب کے ایک پڑوس کی خواتین آ گئیں اور کوٹھی کی تمام خواتین کو اپنے ساتھ پڑوس کی کوٹھی میں لے گئیں۔ ہم سب باہر کھڑے اس عالیشان کوٹھی کو راکھ کا ڈھیر ہوتے دیکھ رہے تھے۔ پڑوس کے لوگ ایک دوسرے سے آگ لگنے کی وجہ پوچھ رہے تھے، لیکن کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ ہاں، کوٹھی میں موجود کروڑوں روپے کے سامان میں سے 1 روپے کا کوئی سامان نہیں بچایا جا سکا تھا۔ مجھ سے کسی نے کچھ نہ پوچھا، نہ کہا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ کیا ہوا تھا۔ ہونی تھی، کوئی ایسی ہی بات ہونی تھی۔
فرید خان نے صاف کہہ دیا تھا۔ پولیس بھی آ گئی، برقی صاحب سے کچھ باتیں پوچھی گئی۔ انہوں نے سادہ سے الفاظ میں کہا کہ اگر انہیں آگ لگنے کی وجہ معلوم ہوتی تو وہ آگ سے بچنے کا تدارک کرتے۔ وہی پڑوسی جو خواتین کو لے گئے تھے ہمیں بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ برقی صاحب نے آگ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہا، اندازہ ہو گیا کہ کوٹھی کے اندر کچھ نہیں بچے گا، اس لیے سامان وغیرہ بچانے کی کوشش میں زندگی کو خطرے میں نہ ڈالا جائے، صرف آگ بجھانے کی کوشش کی جائے۔ پڑوسی نے چائے وغیرہ کا انتظام کیا تھا۔ اسی طرح صبح ہو گئی۔ برقی صاحب نے کہا، عاطف کرائے کی گاڑیوں کا انتظام کرو، ہم پشاور چلیں گے، یہ کوٹھی کو اب ملبہ رہ گئی ہے، بعد میں کچھ انتظام کریں گے۔ جی، عاقف نے کہا، لیکن میں یہ سن کر بے چین ہو گیا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے کہا، تایا جان میں پشاور نہیں جاؤں گا۔ کیوں بیٹے؟ نہیں، بس میں پشاور نہیں جاؤں گا، مجھے یہی پڑھنا ہے۔ ہاں بیٹے، تھوڑے دن پشاور رہیں گے، اس کے بعد لاہور واپس آ جائیں گے، لیکن میں پشاور نہیں جاؤں گا، میں نے کہا۔ اور برقی صاحب مجھے پریشانی سے دیکھنے لگے، پھر بولے، پھر تم کہاں رہو گے؟ آپ فکر نہ کریں، میں کوئی انتظام کر لوں گا۔ اچھا، میں یوں کرتا ہوں، اپنے مینیجر توفیق سے کہتا ہوں، وہ فوری طور پر تمہارے لیے کسی ہاسٹل میں انتظام کر دیں گے، بعد میں ہم لوگ یہاں کسی دوسری کوٹھی کا انتظام کر کے واپس آ جائیں گے۔ میں خاموش ہو گیا، حالانکہ میں بھی جانتا تھا اور خود برقی صاحب بھی کہ یہ آگ صرف میری وجہ سے لگی ہے، اور اب میں جہاں بھی جاؤں گا وہاں تباہی نازل ہوگی۔ فرید خان مجھے بتا چکا تھا۔ برقی صاحب نے توفیق کو ہدایات دی، کافی رقم بھی دی کہ میرے لیے کپڑوں وغیرہ کا بندوبست بھی کر دیں اور ہاسٹل کے اخراجات بھی۔ بڑے باوضع لوگ تھے، میری وجہ سے کروڑوں کا نقصان ہوا تھا، لیکن ماتھے پر کوئی شکن نہیں تھی۔ انتظامات ہو گئے، مجھے ہاسٹل میں منتقل کر لیا گیا۔ یہاں ماحول بدل گیا تھا، لیکن میرے لیے کچھ نہیں تھا، مجھے تو یہ سب مذاق ہی لگتا تھا۔ فرید خان نے برملا کہا تھا کہ پڑھنا لکھنا چھوڑ کر گجر گھاٹ واپس آ جاؤں اور ان کے ساتھ رنگرلیاں مناؤں کہ یہی زمینداروں کی شان ہوتی ہے، لیکن ایک زمیندار نے کس طرح شان دکھا کر پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہاسٹل کا ایک پورا کمرہ میرے لیے حاصل کیا گیا تھا، ظاہر ہے اس کے لیے برقی صاحب نے پورے اخراجات ادا کیے ہوں گے، لیکن میرے لیے یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، بلکہ میں تو اداس ہو گیا تھا، میرا دل یہاں نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ابھی یہاں آئے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ہاسٹل کے کمروں کی نگراں فائقہ بیگم نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ فائقہ بیگم بہت نفیس خاتون تھی، بالکل ماں جیسی نرم اور شفیق۔ آ سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا۔ ارے آئیے آنٹی، آپ مجھ سے اجازت کیوں لے رہی ہیں؟ ٹھیک ہو بیٹے؟ جی آنٹی، تمہارے پاس ایک ضروری کام سے آئی ہوں۔ جی بتائیے۔ مقصود پنجاب کے ایک چھوٹے سے چک سے آیا ہے، غریب ماں باپ کا بیٹا ہے، اس کے والدین اس کے تعلیمی اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن وہ پڑھنا چاہتا ہے، کسی نہ کسی طرح اس نے داخلہ لے لیا ہے، لیکن اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جی، یہاں ہاسٹل میں بہت سے امیر زادوں نے اپنے پاس ملازم رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کو سارے کام کرتے ہیں، اگر تم منصور کو اپنے ساتھ رکھ لو تو وہ تمہارے سارے کام کرے گا، تمہیں کمپنی دے گا۔ آپ کا کیا حکم ہے آنٹی؟ میں نے مسکرا کر کہا، میرا خیال میں تم یہ نیک کام کر لو۔ تو ٹھیک ہے، آپ اسے یہاں لے آئیے۔ مقصود ایک گڈ لکنگ نوجوان تھا، بہت ہی مختصر سامان کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے خوش دلی سے اسے ویلکم کیا، اس نے خود ہی مجھ سے بہت سے کاموں کی پیشکش کی اور میں ہنسنے لگا۔ تم میرے اچھے دوست بن جاؤ، بس یہ کافی ہے۔ اس نے ممنونیت سے گردن جھکا لی تھی۔ اس کے آ جانے سے میری وحشت میں کافی کمی ہو گئی تھی، میں اس سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے سے ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن ایک رات کوئی 3 بجے کے وقت وہ سوتے سوتے دہشت بھری آواز میں چیخ اٹھا، اس خوفناک انداز میں چیخا تھا کہ میری بھی آنکھ کھل گئی۔ میرا ذہن چونکہ نیند میں تھا، اس لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا، تاہم میں جلدی سے اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ شدید خوفزدہ تھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا مقصود، کیا بات ہے؟ میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ پانی، پانی، اس کی آواز اٹھی۔ پانی؟ میں لاتا ہوں۔ میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکال کر اسے پانی پلایا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ کوئی خواب دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ معاف کرنا، تمہیں بھی جگا دیا، مگر ہوا کیا تھا؟ تم چیخے تھے۔ ہاں، میں نے خواب دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ وہ خواب ہی تھا، لیکن خواب میں جو کچھ دیکھا وہ مجھ پر بیت چکی ہے۔ کیا تم سننا پسند کرو گے؟ ہاں کیوں نہیں، میں نے دلچسپی سے کہا۔ میں نے تمہیں اپنے چک کے بارے میں بتایا تھا، ہمارا یہ چک شہر سے کافی دور ہے۔ جب ہم کسی کام سے شہر جاتے ہیں تو ہمیں ایک بے حد پرانے قبرستان سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس قبرستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صدیوں پرانا ہے۔ اس قبرستان میں ہمارے خاندان والوں کی قبریں بھی ہیں، جن میں سے بعض کے اب نام و نشان بھی نہیں رہے ہیں۔
چک والے اس قبرستان سے بہت ڈرتے ہیں، لیکن مجبوراً انہیں وہیں سے گزرنا ہوتا ہے۔ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رات میں اس قبرستان سے نہ گزریں، لیکن کبھی کبھی مجبوری بھی ہو جاتی ہے۔ میرا ایک دوست جو پہلے میرے چک میں ہی رہتا تھا، بعد میں اس کے والد کراچی چلے گئے تھے، اپنے ایک رشتہ دار کی شادی میں شہر آیا ہوا تھا۔ میں اس سے ملنے گیا، واپسی میں بہت دیر ہو گئی۔ اس کا احساس مجھے قبرستان کے قریب آ کر ہوا، جو اس وقت بھیانک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تقریباً ہر گھر کے لوگ اپنے چھوٹے بڑوں کو نصیحت کرتے تھے کہ خبردار رات کے وقت اس پرانے قبرستان سے نہ گزرے۔ میں بھی خیال رکھتا تھا، لیکن بس غلطی ہو گئی، گھر کو جانا ہی تھا۔ میں سہمے سہمے قدموں سے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ ہو کا عالم، ہر طرف قبریں، سناٹا، اپنی سانسوں کی آواز سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ٹوٹی ٹوٹی قبروں میں رینگتے ہوئے حشرات الارض، ذرا سی آہٹ ہوتی تو لگتا جیسے ابھی کسی نے قبر سے سر نکال کر مجھے دیکھا ہو، میرے بارے میں سرگوشی کی ہو۔ کون ہے؟ دیکھو، پکڑو، جانے نہ پائے۔ اور یوں لگتا جیسے کوئی دبے پاؤں میرے پیچھے چل پڑا ہو اور میری گردن پکڑنے والا ہو۔ کئی بار مجھے اپنی گردن کے پچھلے حصے پر کسی کے ہاتھوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی اور مشکل سے میں نے اپنے حلق سے نکلنے والی چیخ روکی۔ ایک ایک قدم خوف و دہشت میں ڈوبا ہوا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کچھ ہونے والا ہے، یہ خونی قبرستان مجھے یوں نہیں چھوڑے گا، اس کی ہولناک روایتوں میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اور یہی ہوا۔ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں سرسراہٹ ہوئی اور پھر اس سے ایک سر نمودار ہو گیا۔ اف میرے خدا! اس وقت بھی میں اس کا تصور کرتا ہوں تو سارا بدن تھرتھرانے لگتا ہے۔ پورا مٹکے کے برابر تھا۔ بڑی بڑی سرخ آنکھیں جو کہ بجلی کے بلب کی طرح چمک رہی تھیں، جبکہ آنکھوں کی روشنی میں نہ صرف اس کا پورا چہرہ نظر آ رہا تھا بلکہ آس پاس بھی روشنی ہو گئی تھی۔ میرے تو دل کی حرکت بند ہونے لگی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو ایک ہاتھ قبر سے نکلا اور اس نے میری ٹانگ پکڑ لی۔ پھر ایک مکروہ آواز ابھری، تھوڑا سا خون دے دو میاں جی، بڑی پیاس لگی ہے۔ میرے خدا! آواز تھی، یوں لگتا تھا جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ میں نے پھر پاؤں چڑھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہاتھ تھا کہ لوہے کا شکنجا۔ دفعتاً مجھے مولوی ابراہیم صاحب کی ایک بات یاد آئی۔ مولوی صاحب ہمارے گاؤں کے واحد مسجد کے مؤذن تھے اور نماز کے بعد بچوں کو کلام پاک پڑھاتے تھے۔ وہ انہیں دوسری نیک باتیں بھی سکھاتے تھے۔ خاص طور سے انہوں نے اس قبرستان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہاں سے گزرتے ہوئے کلام الہی کی یہ آیت پڑھا کرو، ہر طرح کے بھوت پریت اور ارواح خبیثہ تم سے دور رہیں گے۔ اس وقت وہ آیت مجھے یاد آ گئی اور میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ فوراً ہی اس بدرو نے میرا پاؤں چھوڑ دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا ہو اور مجھے آگے دھکیلا ہو، لیکن پیچھے مجھے اسی خوفناک آواز میں چیخیں سنائی دی، تھوڑا سا خون دے دے، بڑی پیاس لگی ہے۔ بھاگ کر کہاں جائے گا، کہاں تک بچے گا؟ میں نے کچھ نہ کہا۔ اب میرے بدن میں جان آ گئی تھی۔ ڈر تو بے شک لگ رہا تھا، لیکن چل سکتا تھا۔ چنانچہ قبرستان سے نکل آیا اور گھر پہنچ گیا۔ گھر والوں کی بری حالت تھی، سب کی نظریں دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں پوری تفصیل بتائی تو سب سکتے میں رہ گئے۔ پھر مجھے برا بھلا کہا گیا کہ میں نے اتنی دیر کیوں لگائی۔ میں قبرستان سے تو بچ کر آ گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ بھیانک چہرہ میری نظر میں گھوم رہا تھا۔ اسے یاد کر کے میرے بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھی۔ آخرکار میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن میرا اب بھی خوف سے برا حال تھا۔ رہ رہ کر مجھے وہی بھیانک چہرہ نظر آ رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، میری آنکھ بمشکل لگی تھی کہ اچانک ایک آہٹ ہوئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میرے خدا! میں نے اسی بھیانک وجود کو دیکھا۔ اب وہ پورے کا پورا میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن اس طرح کہ اس کا سر میرے کمرے کی چھت سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار خنجر تھا۔ پھر اس کی مکروہ آواز ابھری، تھوڑا سا خون دے دے، بڑی پیاس لگ رہی ہے۔ میرے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہونے کے بعد مجھ پر کیا گزری میں نہیں جانتا۔ ہاں، جب ہوش آیا تو پیش امام صاحب کچھ پڑھ کر میرے سینے پر پھونکے مار رہے تھے۔ پتہ چلا کہ 3 دن کے بعد مجھے ہوش آیا ہے۔ میں 3 دن سے بے ہوش اور سخت بخار میں مبتلا تھا۔ پھر مولوی ابراہیم نے کئی ماہ تک میرا روحانی علاج کیا، تب کہیں جا کر میری حالت بہتر ہوئی۔ حالانکہ مقصود کی کہانی کافی خوفناک تھی، لیکن میں اس سے کہیں زیادہ خوفناک حالات سے گزر چکا تھا، اس لیے میں کوئی خاص متاثر نہیں ہوا۔ جانے کتنے دن گزر گئے۔ پھر ایک دن بالکل غیر متوقع طور پر فرید خان کا فون موصول ہوا۔ میں اس کی آواز سن کر چونک پڑا تھا۔ کیسے ہو میرے لال؟ فرید خان کی آواز میں طنز تھا۔ بالکل ٹھیک اور خوش۔ امی یاد نہیں آتی؟ آتی ہیں، میں نے ان کی سلامتی خدا پر چھوڑ دی ہے۔ میں تم سے صرف 200 گز کے فاصلے پر ہوں، ملو گے مجھ سے؟ فرید خان نے کہا۔
نہیں، میں نے جواب دیا اور دوسری طرف خاموشی طاری ہو گئی۔ شاید فرید خان کو اس دو ٹوک جواب کی توقع نہیں تھی، پھر بھی اس نے بے حیائی سے کہا، مل لو، آخر میں تمہارا چچا ہوں، اور پھر ممکن ہے تمہیں کوئی فائدہ ہی ہو جائے۔ آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، میں آپ سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوں۔ میں نے کہا، آخر بھتیجے کس کے ہو؟ خیر، میں آ رہا ہوں۔ فرید خان میرے کمرے پر آ گیا۔ مقصود کو دیکھ کر اس نے کہا، یہ کون ہے؟ مقصود، منزل مقصود، تمہارا روم میٹ ہے۔ خیر بیٹی تم باہر جاؤ، ہم چچا بھتیجے ہیں، کچھ پرائیویٹ باتیں کریں گے۔ مقصود بیچارہ جلدی سے باہر چلا گیا۔ میں غور سے فرید خان کو دیکھ رہا تھا۔ موٹا ہو گیا تھا، گالوں پر گہری سرخی آ گئی تھی، لیکن چہرہ بے حد مکروہ ہو گیا تھا، اس پر خباثت برسنے لگی تھی۔ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، صحت کافی اچھی ہو گئی ہے؟ نہیں ہونی چاہیے، موٹے ہو کر بری لگو گے۔ خیر کام کی بات کرتے ہیں۔ میری پیشکش پر غور نہیں کیا ہے فیصلہ میں نے، جو آپ کو بتا چکا ہوں۔ یعنی مجھ سے تعاون نہیں کرو گے؟ یقین کرو اشرف، میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ میں گجر گھاٹ خرید سکتا ہوں، وہاں کے سارے زمیندار اپنی زمینیں خوشی سے میرے حوالے کر دیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں تمہارا تعاون ضروری ہے، اس لیے میں نے ابھی تک تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے۔ تو پھر ایک بات میری بھی سن لیں فرید خان صاحب، آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کوشش کریں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ویری گڈ، چچا جان کہنا بھی چھوڑ دیا۔ خیر سنو، ہو سکتا ہے میری قوت برداشت جواب دے جائے اور میں آپ سے باہر ہو جاؤں۔ اگر ایسا ہو گیا اور تم مصیبتوں میں گھر گئے تو میں 2 بول بتا رہا ہوں، انہیں 3 دفعہ دہرا لینا، تمہارے اندر تبدیلیاں ہوں گی اور ہو سکتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں۔ میں حقارت سے ہنس دیا۔ میں نے کہا، سنیے فرید خان صاحب، اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کی خباثتوں کو شکست ہو گئی ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھا کریں اور زیادہ ہو سکے استغفار کر لیں، اللہ بہت بڑا ہے، ممکن ہے آپ کی توبہ قبول ہو جائے۔ فرید خان اچانک اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس نے خونی نظروں سے مجھے دیکھا اور منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ میں پرسکون نظروں سے اسے جاتے دیکھتا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ مقصود کافی دور بیٹھا ایک میگزین پڑھ رہا تھا۔ میں پریشان نہیں تھا، دل کو ایک تقویت سی تھی، نہ جانے کیوں دل یہ کہتا تھا کہ فرید خان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ہاں، امی جب بھی یاد آتی تھی اس وقت دل رونے لگتا تھا اور میں کہتا تھا، امی اگر آپ میرے سامنے ہوتی اور کوئی شیطان مجھ سے میرا ایمان چھیننے کی کوشش کرتا تو یقیناً آپ مجھے حتمی روک دیتی۔ امی میں آپ کے لیے دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ رات کو موسم خراب ہو گیا، تیز آندھی چلی جو غیر متوقع تھی، پھر بارش ہونے لگی۔ مقصود آج بہت اداس تھا۔ میرے پوچھنے پر بولا، گھر والے یاد آ رہے ہیں، کچھ دنوں کے لیے چلے جاؤ۔ نہیں یار، میری حالت اجازت نہیں دیتے، جاؤں گا، ابو نے زیادہ پیسے بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، بس ان کا انتظار ہے۔ تم پاگل تو نہیں ہو مقصود؟ کیا اتنے معمولی سے پیسے میں تمہیں نہیں دے سکتا؟ وہ مسکرایا اور بولا، یار تم میرے بہترین دوست ہو، کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ تمہارا دوست ایک خوددار آدمی ہے؟ پیسے آ جائیں گے تو کچھ دن کے لیے گھروں آؤں گا۔ میں نے اسے بہت متاثر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی قیمت پر مجھ سے پیسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ رات کو خوب تیز بارش ہوئی، بادل گرجے، بجلی چمکی، لیکن صبح کو جو طوفان آیا وہ بلاخیز تھا۔ ایک دل دوز نسوانی چیخ نے مجھے جگایا تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، میڈم فائقہ تھی جو پہلی چیخ کے بعد چیخنے کی مشین بن گئی تھی، لیکن ان کے چیخنے کی وجہ معلوم نہیں ہوئی تھی۔ البتہ ان کی دہشت ناک چیخوں نے بھگدڑ مچا دی اور بہت سے تو میرے کمرے میں گھس آئے۔ میڈم فائقہ ایک طرف اشارہ کر رہی تھی، میں نے ان کے اشارے کی طرف دیکھا اور سکتے میں رہ گیا۔ مقصود اپنے بستر پر پڑا ہوا تھا اور اس کا بستر خون سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کی گردن گدی کی کھال تک لٹکی ہوئی تھی اور چہرہ بھی خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہونا تھا وہ ہوا۔ ظاہر ہے مقصود میرے ساتھ رہتا تھا، موت سے پہلے میں آخری شخص تھا جو اس کے ساتھ تھا۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا، کسی عمل میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ تیز دھار چھری جو خون میں لتھڑی ہوئی تھی میرے بستر کے گدے کے نیچے چھپی ہوئی تھی، جسے پولیس نے تلاش کر لیا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ میں نے مقصود کو کیوں قتل کیا، تو میں نے سادگی سے کہہ دیا کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا، اور اگر پولیس مجھے ہی قاتل سمجھتی ہے تو مجھے سزا دے دے۔ برقی صاحب، نیاز احمد اور کچھ دوسرے ہمدردوں نے جو کچھ کیا جا سکتا تھا کیا۔ گجر گھاٹ حویلی جو گیا وہ یوں تھا کہ میں اپنے دادا معمول خان کا نہ صرف ہم شکل ہوں بلکہ انہی کی طرح اوباش تباہ ہوں۔ میری بری فطرت کی بنا پر میرے وصیت نامے کو تبدیل کیا گیا اور سب کچھ فرید خان کو دے دیا گیا وغیرہ۔ غرض یہ کہ پولیس میرے سلسلے میں مزید تفتیش کر رہی تھی اور مجھے لاک اپ سے نکال کر جیل بھیج دیا گیا تھا۔
مجھ پر ایک سکوت، ایک عجیب سے نشے کسی کیفیت طاری تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ایک فلم دیکھ رہا ہوں اور بس ان واقعات سے میرا کوئی تعلق نہ ہو۔ ایک عجیب سی سحر انگیز کیفیت مجھ پر طاری تھی۔ پھر ایک اور دلچسپ عمل ہوا۔ اس دن مجھے عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ پولیس کے جوان مجھے ہتھکڑیاں لگا کر عدالت کی عمارت میں لائے تھے۔ میں خاموش کھڑا عدالتی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ملزم آ رہے تھے، پیشیاں ہو رہی تھیں۔ اچانک میں جس جگہ کھڑا ہوا تھا دھماکے ہوئے اور انتہائی غلیظ دھوئیں کے بادل فضا میں بلند ہو گئے۔ ساتھ ہی کچھ چیخوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ پھر اچانک کسی نے میری ناک پر ایک رومال رکھ دیا اور میرا سانس رک گیا۔ ایک تیز بو پوری ناک کے راستے دماغ پر چڑھ گئی اور لمحوں میں میرے حواس گم ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو میں ایک آرام دہ بستر پر پڑا ہوا تھا۔ بہت موٹا گدا اور بڑا پرسکون ماحول تھا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ جب غور کیا تو گزرے ہوئے واقعات یاد آ گئے۔ مجھے عدالت کے احاطے سے اغوا کر کے یہاں لایا گیا تھا، لیکن کس نے ایسا کیا تھا؟ میرے کسی ہمدرد نے یا دشمن نے؟ اور یہ معلوم ہونے میں بھی دیر نہیں لگی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی اور کسی نے اندر جھانکا۔ پھر مجھے جاگتا دیکھ کر اندر آ گیا۔ میں نے ایک لمحے میں اسے پہچان لیا۔ یہ حویلی کا ایک ملازم رفو تھا۔ ارے رفو تم؟ میں نے حیرت سے کہا۔ جی چھوٹے مالک، ناشتہ لے آؤں؟ ناشتہ؟ جی مالک، مگر رفو یہ کون سی جگہ ہے اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حویلی ہے مالک، اور ہم یہاں نوکری کر رہے ہیں۔ یہ گجر گھاٹ ہے؟ سو اور کیا، ہماری حویلی ہے۔ جی مالک، رفو نے کہا۔ وہ میرے سوالات پر حیران نظر آ رہا تھا، لیکن مجھ پر جو بیت رہی تھی میں ہی جانتا تھا۔ حویلی کے اس کمرے کو میں بالکل نہیں پہچان سکا تھا۔ ویسے بھی حویلی میں 2-4 کمرے تو تھے نہیں، اور کسی بھی کمرے کی حیت تبدیل کرائی جا سکتی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر پھر رفو بولا، ناشتہ لے آؤں مالک؟ ابھی 20 منٹ کے بعد، میں نے ملکہ باتھ روم کی طرف دیکھ کر کہا، اور رفو سر جھکا کر چلا گیا۔ لیکن میری حیرت کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا تھا اسے یاد کر کے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اب اتنا بے وقوف بھی نہیں تھا کہ صورتحال کی سنگینی کا احساس نہ ہو۔ میں قاتل بن چکا تھا اور ایک مفرور مجرم بھی تھا۔ میرے لیے تو کسی بھی طرح موت سے کم سزا نہیں ہوگی۔ یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ عدالت کے احاطے میں مجھے بے ہوش کر کے لانے والے کون تھے۔ یقیناً یہ انتظام فرید خان نے کیا تھا۔ لیکن پولیس، قانون کچھ نہیں سنے گا۔ کبھی یقین نہیں کرے گا کہ میں نے مقصود کو قتل نہیں کیا۔ کبھی یقین نہیں کرے گا کہ احاطۂ عدالت سے فرار کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ اور یہاں حویلی میں، یہاں کتنے اطمینان سے مجھے رکھا گیا ہے۔ رفو نے باہر سے دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا۔ غسل خانے سے باہر نکلا تو رفو ناشتہ لگا رہا تھا۔ ساری چیزیں تھیں اور بہت عمدہ تھیں۔ دل میں ہزاروں وسوسے، بے شمار خیالات تھے۔ میں نے انہیں رد کرنے کا حل یہ نکالا کہ خوب ڈٹ کر کھاؤں، اور میں ناشتے پر پل پڑا۔ چائے کے 2-3 کپ پینے کے بعد میں سیر ہو گیا۔ رفو وہیں کھڑا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، حویلی میں سب خیریت ہے رفو؟ میری امی کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ رفو نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی سے برتن سمیٹے اور باہر نکل گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ یہاں تو بڑا ڈرامائی ماحول پیدا کر دیا گیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں باہر نکل آیا، لیکن 2 قدم چلا تھا کہ سامنے فرید خان نظر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر رک گیا۔ ہلو اشرف، اس نے آواز لگائی اور میں رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں تمہاری طرف آ رہا تھا، آؤ میرے کمرے میں آ جاؤ۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میں نے کوئی نخرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ صورتحال کا مجھے اچھی طرح اندازہ تھا۔ ان حالات میں کوئی ڈرامہ مناسب نہیں تھا۔ البتہ یہ تھوڑا سا فاصلہ طے کرتے ہوئے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ حویلی میں کافی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور شاید اس کے 2 حصے کر دیے گئے تھے۔ دوسرے حصے میں تایا ابو، کلثوم پھپھی اور دوسرے لوگ منتقل کر دیے گئے تھے، اور یہ حصہ فرید خان نے اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ فرید خان ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے کی آراستگی قابل دید تھی۔ سب سے زیادہ سرپرائزنگ بات یہ تھی کہ فرید خان کی انتہائی خوبصورت مسحری پر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی انتہائی بیہودہ لباس میں نیم دراز تھی اور ایک رسالے کی وقت گردانی کر رہی تھی۔ اوہ سوری بیبی، چلو تم دوسرے کمرے میں جاؤ، فرید خان نے کہا۔ لڑکی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر اس کی نظریں جیسے مجھ سے چپک ہی گئی۔ عجیب بھوکی نظریں تھیں، جیسے بلی گوشت کو گھوٹتی ہے۔ پھر وہ انتہائی اوباش لہجے میں بولی، کون ہے یہ رسگلہ؟ بتاؤں ابھی؟ فرید خان نے غصے سے کہا اور مسحری کی طرف بڑھا، لیکن لڑکی نے ایک مصنوعی چیخ کے ساتھ مسحری کی دوسری طرف چھلانگ لگائی۔ اس کا لباس کچھ اور بے ترتیب ہو گیا اور میری آنکھیں خود بخود جھک گئیں۔ وہ کمرے کے دوسرے دروازے کو کھول کر اس طرف چلی گئی۔ بیٹھو، فرید خان نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کر کے کہا اور میں بیٹھ گیا۔
فرید خان کی آوارگی کی بہت سی کہانیاں سنی تھی، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا۔ بد نصیبی سے میری صورت مامون خان سے ملتی تھی، لیکن ان کے بیٹے کے لچھن شاید ان سے بھی زیادہ شرمناک تھے۔ فرید خان دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا، پھر بولا، مجھے خوشی ہے اشرف کہ تم زیادہ عمر نہ ہونے کے باوجود بے حد سمجھدار ہو۔ میری بدقسمتی ہے کہ ہم تم دونوں دوست نہ بن سکے۔ پتہ نہیں تمہارے دماغ میں یہ نیکیوں کا خناس کہاں سے گھس گیا۔ 4 سانسیں ہیں زندگی کی، انہیں بھی زنجیروں میں قید کر دو۔ یہ ہماری حویلی ہے فرید خان صاحب، میں نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ ویسے مجھے اس بات پر حیرت نہیں ہے کہ تم نے مجھے چچا کہنا چھوڑ دیا ہے۔ کام کی بات کریں فرید خان، میں نے بگڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ گویا ابھی بل نہیں گئے۔ نکل جائیں گے، بلکہ بل تو نکل جائے، لیکن شاید میں اس بات سے متاثر ہوں کہ تم ابا کے ہم شکل ہو اور ابا میرا آئیڈیل تھے۔ آپ جیسے ہیں فرید خان صاحب۔ خیر، مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ تم پوچھو، فرید خان نے شیطانی مسکراہٹ سے پوچھا۔ جواب دیں گے؟ 100%۔ سچا جواب ہوگا؟ جھوٹ اس سے بولا جاتا ہے جس سے کوئی خوف ہو، اور تم؟ ٹھیک، کیا آپ نے اپنا مذہب بدل لیا ہے؟ مذہب؟ فرید خان نے پرخیال انداز میں کہا، پھر بولا، میں شروع ہی سے کسی سلسلے میں انتہا پسند نہیں ہوں۔ میں نے زندگی کا جو تجربہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کائنات میں طاقت کی پوجا، عبادت کی جاتی ہے۔ کھلی آنکھ سے دیکھو، 2 ہاتھ 2 پاؤں والا انسان ہر جگہ نظر آئے گا، لیکن جو طاقتور ہے وہی راج کرتا ہے۔ میرا مذہب طاقت ہے، اور طاقت کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دماغ میں ہوتی ہے۔ طاقت بادشاہ ہے اور دولت اس کی خوراک۔ دولت نہ ہو تو طاقت بھوک سے مر جاتی ہے۔ تم سمجھ تو رہے ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تو آپ مسلمان نہیں ہیں؟ یہ ایک جذباتی سوال ہے جس کا میں جواب نہیں دوں گا۔ آپ نے شمشان گھاٹ میں بیٹھ کر گندے علوم سیکھے ہیں۔ اوہ، تمہیں معلوم ہے؟ جی، وہ گندے علوم نہیں ہیں، بلکہ وہ طاقت کا سر چشمہ ہے، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ اس وقت کون ہے جو میرے مقابلے پر آ سکتا ہے؟ گڈ، مقصود کو کس نے قتل کیا؟ میں نے، فرید خان نے بے خوفی سے کہا۔ کیوں؟ تمہیں اوقات میں لانے کے لیے۔ مطلب تمہیں معلوم ہے تم اب قاتل اور مفرور بن چکے ہو۔ میں گرفتار ہو جاؤں گا، مجھے سزائے موت ہو جائے گی۔ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بتا دوں، اگر مناسب سمجھے تو سنو، خوش ہو جاؤ گے۔ مامون خان نے جو کچھ کیا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ تمہیں حاصل ہوا ہے، کیونکہ تم ان کے ہم شکل ہو۔ کالے جادو کی ایک بہت بڑی قوت تمہیں چاہتی ہے، وہ تمہیں ایک مہان شکتی دینا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں دین اسلام کے چکر سے نکلنا ہوگا، کالے دھرم میں آنا ہوگا۔ اور اشرف خان، جب میں نے تمہیں اتنا بتا دیا ہے تو یہ بھی بتا دوں کہ تم کالی طاقت کے حصار میں ہو۔ حصار میں ہوں؟ ہاں، نادیدہ قوتیں تمہاری حفاظت کر رہی ہیں۔ وہ کیسے؟ تمہارا کیا خیال ہے عدالت کے احاطے سے میں تمہیں لایا ہوں؟ تو پھر؟ معمولی بات نہیں تھی، زبردست خون خرابہ ہو سکتا تھا۔ یہ سب انہی قوتوں نے کیا ہے۔ گجر گھاٹ کوئی دور کا علاقہ نہیں ہے، لاہور یہاں سے دور نہیں ہے، اور پھر پولیس کو ایک مفرور قاتل کو تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے گھر آنا چاہیے تھا، لیکن اور ہاں، یہ پورا علاقہ اب ہمارا ہے، جہاں چاہو دندناتے پھرو۔ کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ جائے تو جوتے مارنا فرید خان کو۔ مجھے کیا کرنا ہوگا خان صاحب؟ میں نے کہا، اور فرید خان کے چہرے پر اچانک خوشی نظر آئی۔ کیا تم تیار ہو؟ مذاق میں بھی بڑی سے بڑی ضرورت کے تحت بھی الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ میں تم پر اور تمہاری پیشکش پر دونوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ فرید خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ وہ دیر تک کچھ نہیں بولا، بمشکل اس نے خود کو سنبھالا اور بولا، ٹھیک ہے، جب تمہیں تمہاری ماں سڑکوں پر بھیک مانگتی نظر آئے، اس کے بدن پر چیتڑے جھول رہے ہوں اور وہ لوگوں کی نظروں سے اپنے بدن کو چھپاتے پھرے، تو بس یہ سوچنا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ کاش میں تمہارے منہ کو پتھر سے کچل سکتا، کاش۔ میں نے کہا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ فرید خان پر حملہ کر دوں، اسے اس کے الفاظ کی سزا دوں، لیکن میں نے برداشت کیا۔ فرید خان اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے تن بدن میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ ماں کے بارے میں اس نے جو الفاظ کہے تھے میں انہیں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا کروں؟ کیا فرید خان کو قتل کر دوں؟ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ اسے اذیت دے کر مار دوں، اور میں ایسا کر سکتا تھا۔ وہ تنوتوش میں میرے مقابلے میں کچھ نہیں تھا، ایک کمزور و اوباش آدمی، جبکہ میں ایک جنگلی سانڈ کی طرح طاقتور اور قداور تھا۔ لیکن دماغ کو قابو میں رکھنا ضروری تھا، اگر میں نے اسے بھی قتل کر دیا تو دوہرے قتل کا مجرم بن جاؤں گا، جبکہ معصوم مقصود کا قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔
میرے دل و دماغ میں طوفان آتے رہے۔ جذباتی عمل ہمیشہ غلط راستہ دکھاتا ہے۔ میں یہ بھی انتظار کر رہا تھا کہ دیکھوں اس گفتگو کے بعد فرید خان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اگر اس نے میرے خلاف کوئی عمل کیا، مثلاً اگر اس نے پولیس کو میری یہاں موجودگی کی خبر کر دی اور پولیس آ گئی تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، میں آسانی سے ہار نہیں مانوں گا۔ میں پولیس سے مقابلہ کروں گا اور یہاں سے فرار ہو جاؤں گا۔ میری زندگی کا صرف ایک مقصد ہوگا، ماں کی تلاش، اور اگر امی مجھے مل گئی تو پھر ساری جائیداد وغیرہ پر لعنت بھیج کر کہیں گوشہ نشین ہو جاؤں گا۔ اپنی ماں کو اپنی محنت کی کمائی کھلاؤں گا۔ مجھے ماں کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایسے ہی خیالات میرے ذہن میں آتے رہے۔ فرید خان نے کھلم کھلا اعتراف کیا تھا کہ اس نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے اور بے دین ہو گیا ہے۔ وہ مجھے بھی اس کی ترغیب دے رہا تھا۔ کہتا ہے کالی کے داس بن جاؤ۔ دیو بھی کہہ رہا ہے کہ میں کالی طاقتوں کے حصار میں ہوں اور کالی طاقتیں اپنے کسی مقصد کے لیے مجھے خود میں شامل کرنا چاہتی ہیں۔ اوہ، ایک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں کوندا۔ جمنا داس نے مجھے کالی ماتا اور بھوانی دیوی کے بارے میں فرق بتایا تھا۔ جب میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے جنتر منتر سکھا دیں تو انہوں نے اور منیکا نے کہا تھا کہ اس کے لیے کچھ ایسے عمل کرنے پڑتے ہیں جو اسلام کی منافی ہیں۔ وہ عمل کیا ہیں؟ اگر کوئی آسان بات ہے تو صرف فرید خان سے مقابلے کے لیے اپنی ماں کی تلاش کے لیے میں یہ عمل رکھوں اور اپنا کام مکمل کر کے توبہ کر لوں تو؟ یہ بات شدت سے میرے ذہن پر سوار ہو گئی کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ایک بار پھر جمنا داس سے ملوں، مگر کیسے؟ وہاں کیسے جاؤں؟ ابرار بھائی ایک اچھے انسان تھے، میرے وفادار بھی تھے، انہی سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ باہر سے کچھ آوازیں سنائی دی تو میں چونک پڑا۔ گاڑی کے انجن کی آواز تھی۔ کیا پولیس آ گئی؟ بہرحال یہ خدشہ تو ذہن میں تھا۔ میں برق رفتاری سے کھڑکی کے پاس پہنچ گیا اور میں نے باہر جھانکا۔ پولیس نہیں آئی تھی بلکہ فرید خان اپنی اسی اوپن جیپ میں باہر جا رہا تھا۔ میں ایک گہری سانس لے کر کھڑکی سے ہٹ آیا۔ حالات خراب ہوں تو نہ جانے کیسے کیسے اوٹ پٹانگ منصوبے ذہن میں آتے ہیں۔ فرید خان کا اس وقت حویلی سے چلے جانا میرے لیے بڑا کارآمد تھا، گویا میرے منصوبے کو جلا ملی تھی۔ ویسے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ فرید خان جیسے شیطان ذہانت کے مالک شخص نے مجھے اس قدر آزادی دینے کی حماقت کر کیسے لی؟ اسے یہ اعتماد کیسے تھا کہ میں یہاں سے فرار کی کوشش نہیں کروں گا؟ پتہ نہیں اس اعتماد کی وجہ کیا تھی، ہوگی کچھ۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا اور پھر چھپتا چھپاتا فرید خان کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں فرید خان کے کمرے میں کوئی چھمک چھلو نہ ہو، اس لیے میں نے بڑے محتاط طریقے سے کمرے کا دروازہ کھولا، پھر شکر کیا کہ اس وقت کمرے میں کوئی جلپری نہیں تھی۔ میری نگاہوں نے چاروں طرف کا جائزہ لیا، پھر اس الماری کے پاس پہنچ گیا جس میں تجوری موجود تھی۔ فرید خان تو جیسے بادشاہ سلامت بن گیا تھا، اسے اس عظیم الشان حویلی میں کسی طرح کا کوئی خدشہ ہی نہ تھا۔ الماری بھی لاک نہیں تھی، نہ ہی اس میں موجود تجوری لاک تھی۔ تجوری میں نوٹوں کی تھپیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے ان میں سے صرف 2 گڈیاں نکالی، ایک بڑے نوٹوں کی، دوسری چھوٹے نوٹوں کی۔ یہ دونوں گڈیاں جیبوں میں ٹھوس کر میں باہر نکل آیا۔ مجھے اب بھی فرید خان کی اس لاپرواہی پر حیرت تھی جو اس نے میرے سلسلے میں اور پھر اپنے کمرے کے سلسلے میں برتی تھی۔ اس کی وجہ واقعی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد میں نے ابرار بھائی کو تلاش کیا جو اس وقت اپنے کوارٹر میں تھے اور شاید بیمار تھے۔ ان کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے اٹھ گئے۔ ارے چھوٹے مالک، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ کسی کو بھیج کر مجھے کیوں نہیں بلوا لیا؟ اس لیے کہ اب میں چھوٹا مالک کہاں رہا ہوں؟ میں نے ہنس کر کہا۔ نہیں مالک، ایسی بات نہیں ہے، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں۔ ابھی تو راتیں ہی بڑی ہیں ابرار بھائی۔ نہیں مالک، وقت کسی کے قبضے میں نہیں رہتا۔ دیکھو، اچھا ایک بات بتاؤ ابرار بھائی۔ جی مالک، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ نزلہ بخار ہو رہا ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ فرید خان نے تمہیں میرے بارے میں تو کوئی ہدایت نہیں کی؟ بالکل نہیں مالک، میرے کہیں آنے جانے کے بارے میں تو کبھی نہیں پوچھا، آج تک نہیں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں کہیں جانے کے بارے میں کہوں تو آپ نہ جائیں، کبھی نہیں کہا۔ شک ہے، میں آپ کو ایک تکلیف دینا چاہتا ہوں ابرار بھائی۔ چھوٹے سرکار، مجھے دھرم شالہ میں چھوڑ دیں۔ حاضر مالک، مگر آپ نے چھوڑنے کی کیا بات کہی؟ میں وہاں کچھ دن رکوں گا، آپ صرف مجھے وہاں چھوڑ دیں، واپسی کا میں خود انتظام کر لوں گا۔ آپ کیوں انتظام کر لیں گے مالک؟ مجھے فون کر دیں، میں آ جاؤں گا۔ شکریہ، مگر ایک بات بتائیں۔ بولے مالک۔ آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ گاڑی چلا لیں گے؟ ارے نہیں مالک، معمولی سا بخار ہے، آپ باہر چلیں، ہم آتے ہیں۔ ابرار بھائی نے کہا اور میں ان کے کوارٹر سے نکل کر باہر آ گیا۔ اور کوئی انتظام نہیں کرنا تھا، ایک ارادہ تھا دل میں کہ کسی طرح جمنا داس تیار ہو جائیں تو بھوانی کا گیان سیکھوں اور کالی کے گیان کا توڑ کروں۔ بس ایک دھن سوار ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ابرار بھائی نے گاڑی گیراج سے نکال لی اور میں باہر نکل آیا۔ راستہ خاموشی سے طے ہو رہا تھا،
کہ ابرار بھائی نے کوئی بات نہ کی نہ میں نے، بس سوچوں میں ڈوبا رہا تھا۔ گاڑی روک دیں ابرار بھائی، میں نے کہا، اور ابرار بھائی نے رفتار سست کر دی۔ پھر کار سائیڈ کر کے روکی اور میری صورت دیکھنے لگے۔ بس میں یہیں اتر جاتا ہوں۔ کیوں چھوٹے مالک، وہ سامنے دھرم شالہ ہے، بس ایسے ہی یہاں سے پیدل چلا جاؤں گا۔ جیسے آپ کی مرضی، میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا۔ اوکے، شکریہ۔ میرے لیے دعا کریں ابرار بھائی۔ اچھا برا جو بھی قدم اٹھا رہا ہوں اپنی ماں کے لیے اٹھا رہا ہوں، خدا مجھے معاف کرے، اللہ کی پناہ میں، ابرار بھائی نے کہا، اور میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ ابرار بھائی کے آخری الفاظ میرے کانوں میں سسک رہے تھے، اللہ کی پناہ میں، اللہ کی پناہ میں۔ میں اللہ کی پناہ میں کہاں جا رہا تھا؟ میں تو شیطان کی پناہ میں جا رہا تھا۔ میں حواس کھو چکا تھا، صحیح یا غلط کی تمیز کھو بیٹھا تھا۔ بھوانی دیوی ہو یا کالی دیوی، سب ذریات شیطان تھی۔ میرے دین سے ان کا کیا تعلق؟ لیکن فرید خان نے مجھے جس راستے پر لا ڈالا تھا وہاں میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ ابرار بھائی مجھے چھوڑ کر واپس چلے گئے اور اب اس کا نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں تیز قدموں سے دھرم شالہ کی طرف جا رہا تھا، پھر میں ان ڈھلانوں کے نیچے اترا اور اچانک میرے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ دھرم شالہ کی عمارت اب اینٹوں کے ڈھیر کی شکل میں پڑی تھی۔ وہ زمین بوس ہو گئی تھی، اینٹیں کالی اور جھلسی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ قدم آگے بڑھائے تو آس پاس کے پھول پودے اور جھاڑیاں بھی پوری طرح آتش زدہ نظر آئیں۔ یہاں خوفناک آگ لگی تھی، مگر کیسے؟ لگی تھی یا لگائی گئی تھی؟ اور کیا منوا دوست اور جمنا داس اور منیکا آگ سے بچ سکے تھے؟ کیا منیکا جس نے میرے لیے موت کا سنجوگ لیا تھا خاکستر ہو گئی تھی؟ دل بری طرح دکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے قدم آگے بڑھائے اور دھرم شالہ کے پاس پہنچ گیا۔ ایسی عمارت تھی جس میں کسی وجہ سے آگ لگ جاتی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آگ لگائی گئی ہے۔ کس نے لگائی اور کیوں لگائی کچھ بھی سوچا جا سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ سب میری ہی وجہ سے ہوا ہو۔ دھرم شالہ کی خاکستر عمارت میں کسی آوارہ روح کی طرح بھٹکتا رہا۔ جمنا داس کی جھلسی ہوئی لاش تلاش کی لیکن نہ ملی۔ پھر کوشش کر کے اینٹوں کے ڈھیر میں تہخانے کا راستہ تلاش کیا اور اس میں اتر گیا، لیکن منیکا کی لاش بھی نہیں ملی تھی۔ دھت تیرے کی، کیا گندا کھیل ہے، میرے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ گنگا سری اور ہیرا لال تو گم ہو گئے ہیں۔ 13 تاریخ کا وہ منحوس دن حویلی کی زندگی نکل گیا ہے، لیکن دوسری نحوستوں نے حویلی کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اب تو کوئی ایسا نہیں رہا تھا جس کے لیے جیا جاتا، لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ان ناپاک روحوں نے اپنے انتقام کے لیے نیا راستہ تلاش کر لیا تھا۔ تبھی فرید خان، انہوں نے حویلی والوں کا دشمن حویلی والوں میں سے تلاش کر لیا تھا اور سکون پذیر ہو گئی تھی۔ فرید خان ان کے انتقام کی تکمیل کر رہا تھا۔ واہ، کیا عمدہ بات تھی، کیا عمدہ چال چلی تھی ان بدروحوں نے۔ لیکن ہیرا لال، میں زندہ ہوں۔ میں نہیں جانتا مردہ انسانوں کو کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن میں جدوجہد کروں گا۔ میں پراسرار علوم سیکھوں گا۔ اور بہت سی جذباتی باتیں ذہن میں آئیں اور میں پھر بھٹک گیا۔ میں نے فرید خان کے بارے میں سوچا، اگر تمہیں ختم کروں تو کھیل ختم ہو جائے، لیکن پھر امی کا پتہ کیسے چلے گا؟ ان کے بارے میں تو فرید خان ہی جانتا تھا۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ مسجد میں چلا جائے، وہاں کوئی پرسکون گوشہ تلاش کر کے اپنا ذہن تھوڑا سا سکون دیا جائے اور پھر سوچا جائے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ جمنا داس کے بارے میں آخری فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ وہ اس قدر ناگہانی انسان تھا کہ اسے شکست دینا آسان کام نہیں تھا۔ جس شخص نے اپنی بیٹی کو اتنے علوم سکھا دیے تھے کہ وہ اپنی مرضی کے روپ دھار سکتی تھی، وہ خود کتنے علوم جانتا ہوگا۔ ہاں، منیکا بری طرح ماری گئی تھی، عورت تھی اور عورت بن کر شکار ہو گئی تھی۔ عورت کی فطرت میں محبت ہے اور نوجوانی کی عمر ہی محبت کے لیے ہے۔ بیچاری، میں نے افسوس سے سوچا اور پھر دھرم شالہ سے نکل آیا۔ لاہور جانے کا اٹل فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ سڑک پر پہنچ کر پیدل چلنے لگا۔ اس سڑک سے 4 گھڑی سے آگے والا ٹریفک گزرتا تھا، خاص طور سے یہاں تانگے چلتے تھے۔ میں نے دور سے ایک تانگے کو آتے ہوئے دیکھا اور اسے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ کچھ لمحوں کے بعد تانگا میرے قریب آ کر رک گیا۔ کہاں کی سواریاں ہیں تانگے والے؟ موصل پور جا رہے ہیں بابو جی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور تانگے پر چڑھ گیا۔ موصل پور بھی ایک گاؤں تھا، یہ گجر گھاٹ سے کچھ 6 کلومیٹر دور تھا اور یہاں لاری اڈا تھا۔ یہاں سے لاہور، گجرانوالہ اور فیصل آباد، سرگودا وغیرہ کی گاڑیاں مل جاتی تھیں۔ تانگا چل پڑا اور پھر پونے گھنٹے میں موصل پور پہنچ گیا۔ لاہور جانے والی بس کھڑی ہوئی تھی، میں اس میں سوار ہو گیا۔ سواریاں پوری ہونے کے بعد بس چل پڑی اور میں باہر نگاہیں جمائے آئندہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا کرنا ہے، کہاں سے وہ علوم سیکھوں جو مجھے ان ناپاک روحوں سے مقابلے کے قابل بنا سکیں۔ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ بس لاہور پہنچ گئی۔ بس سے اترنے کے بعد میں لبرٹی مارکیٹ چل پڑا۔ راستے میں نے جو سوچا تھا اب اس پر پوری توجہ کے ساتھ عمل کرنا تھا۔
لبرٹی مارکیٹ سے میں نے کافی سامان خریدا، ریڈی میڈ جوڑے، شلوار قمیض، پینٹ شرٹ، شیونگ سیٹ، جوتے وغیرہ، پھر بہت ماڈرن سوٹ کیس، اور ان چیزوں سے میں لیس ہو کر میں نے ایک عمدہ ہوٹل کا انتخاب کیا۔ سب سے ذہانت کا کام میں نے فرید خان کی الماری سے کرنسی حاصل کرنے کا کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ نوٹوں کی گڈیاں سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہیں، اور میرے پاس کافی کرنسی تھی۔ ہوٹل کی دوسری منزل پر مجھے ایک کمرہ حاصل ہو گیا، جہاں پہنچ کر میں نے سب سے پہلے غسل کیا، پھر شلوار قمیض پہن کر تیار ہو گیا، پھر ویٹر کو کہہ کر کھانے پینے کی اشیاء منگوائیں، اور کمرے کی اس کھڑکی کے پاس پڑی میز کرسی پر بیٹھ گیا جو باہر چوک کی طرف کھلتی تھی۔ یہ بہت وسیع چوک تھا جن پر زبردست ٹریفک چلتا تھا۔ میں چوک پر مصروف زندگی کا جائزہ لینے لگا۔ فرید خان نے میری ساری دولت پر قبضہ کر لیا تھا، میری ماں کو غائب کر دیا تھا۔ اصولی طور پر تو مجھے اس کے خلاف صف آرا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی اتنا تجربہ نہیں تھا زندگی کا کہ صحیح فیصلے کر سکتا۔ بس یہی سوچتا تھا کہ کچھ وقت خاموشی سے گزار لوں، اس کے بعد دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ دوسرے دن ناشتے کے ساتھ ویٹر اخبار بھی لے آیا تھا۔ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے اخبار بھی پڑھنا شروع کر دیا، لیکن پہلے صفحے پر نظر پڑتے ہی مجھے پھندا لگ گیا اور چائے میرے منہ سے نکل کر پھیل گئی۔ فرنٹ صفحے پر میری تصویر چھپی ہوئی تھی۔ یہ تصویر میرے کالج کے کارڈ کی تھی۔ لکھا تھا، مفرور قاتل کی تلاش، اگر یہ نوجوان آپ کو کہیں نظر آ جائے تو اس فون پر اطلاع دیں۔ بعد کی سطروں پر مجھے ایک بدترین مجرم قرار دیا گیا تھا جس نے اپنے روم میٹ کو قتل کیا اور عدالت کے کمرے سے فرار کے جرم کیے تھے۔ میری نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ چشم تصور سے میں نے خود کو پولیس کے نرغے میں دیکھا۔ پولیس جس طرح تشدد کرتی ہے اس کی بہت سی کہانیاں میرے کانوں میں تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی، میں بے گناہ ہوں، نہ میں نے مقصود کو قتل کیا ہے کہ میں عدالت کی عمارت سے فرار ہوا تھا۔ سارے کے سارے مجھ پر الزامات تھے، مجھے بے بس کر دیا گیا تھا۔ کیا میں اتنا ہی بے بس ہوں؟ میرے پورے وجود میں شدید گرمی سی دوڑ گئی۔ سارا کیا دھرا میرے چچا کا تھا۔ اب تک میں نے بڑی شرافت سے کام لیا تھا، لگ رہا تھا اب شرافت سے کام چلے گا نہیں۔ چچا نے ایمان بیچ کر گندے علوم حاصل کیے تھے اور مجھ سے وہ تعویذ بھی چھین لیا گیا تھا جو میری حفاظت کرتا تھا۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے جاگنا پڑے گا، شرافت کا خول اتار کر پھینکنا پڑے گا۔ مجھے اس سنگین صورتحال کا احساس تھا۔ پولیس میری تلاش میں تھی، بہت سے لوگوں نے اخبار میں میری تصویر دیکھی ہوگی۔ اب خطرہ میرے چاروں طرف منڈلا رہا تھا۔ مجھے زندہ رہنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے، اور وہ کرنا ہے جو میں نے اب تک نہیں کیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے فرید خان کو کال کی، اس کا نمبر میرے پاس موجود تھا۔ دوسری طرف سے فرید خان کی آواز سنائی دی۔ میں بول رہا ہوں، میں نے کہا۔ میں؟ کون ہو تم؟ تمہارا باپ مامون خان، میں نے غرا کر کہا۔ کون ہے تو؟ سامنے آ کر بات کر۔ مامون خان کا ہم شکل۔ اشرف؟ ہاں، میں نے غلط تو نہیں کہا، میں تمہارے باپ کا ہم شکل ہوں۔ کیا تو نے نشہ کیا ہوا ہے؟ تو جانتا ہے تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ ہاں، تھوڑی سی باتیں کرنی تھی تم سے فرید خان۔ ضرور تیری شامت آئی ہے۔ میں اپنی شامت سے بہت دن سے نمٹ رہا ہوں۔ اصل میں اب تمہاری شامت کے دنوں کا آغاز ہوا ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر فرید خان کی آواز سنائی دی۔ چوہے بھی نشہ کر کے دم کے بل کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے اشرف خان کہ جائیداد کے سلسلے میں تجھے کچھ عرصے زندہ رکھنا ضروری ہے۔ تو اور تیری ماں اس لیے زندہ ہے، ورنہ میں راستہ روکنے والی جھاڑیوں کو صاف کر دینے کا عادی ہوں۔ تیرا شکریہ فرید خان، تو نے مجھے ماں کی زندگی کی خوشخبری سنا دی۔ اب تو بھی میری سن، میں تجھے اس لیے زندہ رکھوں گا کہ ماں تیرے قبضے میں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تو میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے تو میں تجھے جینے دوں۔ دوسری صورت میں خاموش ہوا تو فرید خان نے کہا، ہاں، دوسری صورت میں کیا؟ آگے بول۔ تیرے پورے بدن پر زخم لگاؤں گا اور تجھے حویلی کے باہر والے شمشان گھاٹ میں زندہ جلا دوں گا۔ میری غراہٹ اٹھی۔ اچھا آئیڈیا ہے تو نے۔ تو اس وقت کہاں مر رہا ہے؟ تیری چتا کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہوں۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ تو ان ناپاک روحوں کے درمیان بیٹھا اپنے پاک مذہب کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ اپنا مقدس دین ترک کر کے تو غلاظت کھا رہا تھا اور اپنے لیے جہنم تیار کر رہا تھا۔ ارے واہ، تو بھی چالاک آدمی ہے، یہ کہاں سے دیکھ لیا تو نے؟ فرید خان قہقہا مار کر ہنس پڑا۔ لعنت ہے تجھ پر فرید خان، لعنت ہے۔ سامنے آ جا، پھر بات کرنے کا مزہ آئے گا۔ بہت جلد سامنے آؤں گا مردود، تھوڑا سا انتظار کر لے، بس تھوڑا سا۔ آخر تجھے ہوا کیا ہے؟ کیوں مر رہا ہے؟ تو جانتا ہے فرید خان، تو نے مجھے قاتل بنا دیا، مفرور بنا دیا۔ کیا زندگی چھوڑی ہے تو نے میری؟ پیشکش کی تھی تجھے میں نے، بھول گیا؟ کیا پیشکش؟ کہا تھا کہ مجھ سے تعاون کر اور دنیا بھر کے عیش سمیٹ لے۔ تو قاتل ہے، مفرور ہے، اور بھی دل چاہے تو قتل کر لے، کوئی تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا، اور یہ پیشکش اب بھی برقرار ہے۔
ابھی جو تُو نے بکواس کی ہے میں اسے معاف کر سکتا ہوں. سڑکوں پر کتے بھونکتے رہتے ہیں اور تھک کر خاموش ہو جاتے ہیں. اپنے برے وقت کا انتظار کر فرید خان. ٹھیک ہے، انتظار کر رہا ہوں. اب دفع ہو جا ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. میں نے بھی اپنا سیل آف کر دیا تھا. نئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی. اخبار میں تصویر چھپ گئی تھی. کوئی بھی مخبری کر سکتا تھا. کس طرح بچا جا سکتا ہے اور اب کیا کیا جائے؟ پولیس سے بچوں، ماں کو تلاش کروں. ایک خوشی کی بات یہ ہوئی تھی کہ ماں کی زندگی کی خبر مل گئی تھی. یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مشکل ترین حالات میں بھی فرید خان امی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا. لیکن فرید خان کو شکست کیسے دی جائے؟ میں نے اپنے پاس موجود کرنسی کا جائزہ لیا. کافی بڑی رقم تھی. ویسے بار بار اس کا اعتراف کر رہا ہوں کہ دولت بڑی چیز ہوتی ہے. انسان کو اس لیے بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے. بہت سوچتا رہا. پھر ایک خیال دل میں آیا، کیوں نہ گجر گھاٹ واپس چلا جاؤں. وہ میرے لیے محفوظ جگہ ہے. پرانی حویلی کا ایک بار جائزہ لے چکا تھا. وہاں 50 بندے بھی روپوش ہو جائیں تو پتہ نہ چلے. وہاں جا کر پولیس کی نظروں سے تو بچ جاؤں گا. ہاں، وہ ناپاک روحیں موجود تھیں جو میرا کھانا خراب کر سکتی تھی. لیکن دونوں میں سے ایک رسک تو لینا پڑے گا. ہو سکتا ہے روحوں سے کوئی سمجھوتا ہو جائے. دلچسپ آئیڈیا تھا. وہاں پولیس سے چھپنا تھا، وہاں دشمن روحوں سے نمٹنا تھا. بات مزے کی تھی. یعنی دشمن سے بچنے کے لیے دشمن کی گود میں پناہ لینا تھا. آخری فیصلہ کیا اور اپنا سامان سمیٹ لیا. اپنی دانست میں اپنا حلیہ اس طرح تبدیل کیا کہ ایک تبلیغی جماعت کے رکن کی شکل اختیار کر لی. بازار سے ایک جبہ اور مخصوص رنگ کی پگڑی، آنکھوں پر موٹی کمانی کا چشمہ. آئینے میں اپنا حلیہ دیکھ کر خود ہنسا. لاہور سے گجر گھاٹ اور پھر شمشان گھاٹ. شام ہو چکی تھی. شمشان گھاٹ ویران پڑا تھا. مجھے رات کا انتظار تھا. ابھی روشنی باقی تھی، اس لیے حویلی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا. لیکن جو ہی رات ہوئی میں چوروں کی طرح چھپتا چھپاتا پرانی حویلی کی طرف چل پڑا. حویلی کی طرف کوئی نہیں آتا تھا. رات میں کسی کے آنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اندر حویلی میں داخل ہو کر میں نے گہرے سانس لے کر کہا، لو بھائی دشمن روحوں، تمہاری مشکل ختم ہو گئی. جس وجود سے تمہیں نفرت ہے وہ خود ہی تمہاری کچھار میں آ گیا ہے. اب تمہاری مرضی ہے، اس کے ساتھ جو سلوک چاہو کرو. میں نے اوپر کی منزل میں ایک ایسے کمرے کا انتخاب کیا جہاں سے دو طرفہ یعنی شمشان گھاٹ اور نئی حویلی کے بہت سے گوشوں کو بیک وقت دیکھا جا سکتا تھا. حویلی میں اعلیٰ درجے کا قدیم فرنیچر اور دوسری چیزیں موجود تھیں. میں نے اپنے لیے ایک آرام گاہ تیار کر لی اور کھڑکی کے پاس آ بیٹھا. ایک مصرع پڑھا تھا کبھی، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. تو میں نے اتنے خوفزدہ لمحے دیکھے تھے کہ اب خوف ہی میرے دل سے نکل گیا تھا. پرانی حویلی بھوتوں کا مسکن سمجھی جاتی تھی، لیکن اب اگر 1000 بھوت بھی آ جائیں تو مجھے ان سے خوف نہ محسوس ہوتا. البتہ سوچنے کے لیے یہ بہترین جگہ تھی اور میں آدھی رات تک سوچوں میں ڈوبا رہا. بھوتوں یا شمشان گھاٹ کے دوسرے خبیثوں سے اب مجھے کوئی خوف نہیں تھا. گنگا سری بھی فرید خان سے سمجھوتے کے بعد غائب ہو گئی تھی. فرید خان نے ایک کام خوب کیا تھا. ان دشمن روحوں سے دوستی کر کے اس نے حویلی والوں کو 13 تاریخ سے محفوظ کر لیا تھا. دوسری بات، میں نے یہاں قیام کے بارے میں سوچی تھی. ملازم سب پرانے دور کے تھے اور حویلی کی سیاست سے دور تھے. کسی نے بھی انہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا تھا، نہ انہیں اپنا رازدار بنایا تھا. البتہ وہ بھی بیوقوف نہیں تھے اور سورج پر نگاہ رکھتے تھے کہ کون سا سورج چڑھ رہا ہے اور انہیں ہوا کے کون سے رخ پر چلنا ہے. پھر بھی میں نے کسی کے ایمان کو آزمانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا. ڈرائیور ابرار بھائی قابل اعتماد شخصیت تھی، ان سے کام لیا جا سکتا ہے. غرض یہ کہ میں نے یہاں پرانی حویلی میں پوری رات گزار دی. اس وقت کوئی 5:30 بجے ہوں گے. میں حویلی سے باہر نکل آیا. ہر طرف گہرا سناٹا طاری تھا. ابھی حویلی کے مکین سو رہے تھے. میں ملازموں کے کوارٹروں میں پہنچ گیا. ابرار بھائی جلدی اٹھ جانے کے عادی تھے. وہ نماز پڑھتے تھے اور اس کی تیاری کر رہے تھے. مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے. میں ہی ہوں ابرار بھائی، میرا بھوت نہیں ہے، میں نے ہنس کر کہا. آئیے چھوٹے مالک اندر آ جائیے. ابرار بھائی نے کہا. میں اندر داخل ہو گیا. میں اندر جا کر چارپائی پر بیٹھ گیا. اتنی صبح کیسے آ گئے چھوٹے مالک؟ میں کل سے آیا ہوں ابرار بھائی. کل سے؟ مگر میں نے تو نہیں دیکھا. کسی نے نہیں دیکھا. اوہ، رات کہاں گزاری ہے؟ پرانی حویلی میں. ابرار بھائی کا منہ حیرت سے کھل گیا. ہاں، دشمن روحوں سے میری دوستی ہو گئی ہے ابرار بھائی، میں نے ہنس کر کہا. چلیے دوسری باتیں بعد میں ہوں گی، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے. کچھ کھانے کو ملے گا؟ ارے ابھی لاتا ہوں. چائے کا پانی میں نے پہلے ہی رکھا ہوا ہے، بس 10 منٹ. ابرار بھائی کچن کی طرف چل پڑے. ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ ایک بڑی ٹرے لیے اندر داخل ہو گئے. اس میں پورا ناشتہ موجود تھا. میں بے تکلفی سے شروع ہو گیا. کھانا کھاتے میں چونک پڑا. میں نے ابرار بھائی کی طرف دیکھا.
ارے آپ چائے کی دوسری پیالی نہیں لائے؟ آپ چائے نہیں پئیں گے؟ نہیں چھوٹے مالک، ہمارے مالک آج بھی آپ ہیں، ہم کسی اور کو نہیں مانتے، اور مالکوں کی برابری اس حویلی کی روایت نہیں ہے، ابرار بھائی نے کہا۔ میں خاموش ہو گیا۔ ابرار بھائی نے کہا، اذان ہو گئی ہے، ہم نماز پڑھ لیں۔ ہاں ضرور، میں نے کہا، اور ابرار بھائی چلے گئے۔ میں خوب کھانے پینے کے بعد اس جگہ چرپائی پر دراز ہو گیا۔ آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی، حویلی میں ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ اچانک ابرار بھائی گھبرائے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ چھوٹے مالک، پولیس کی 2 گاڑیاں اندر آئی ہیں، بہت سے پولیس والے بندوقیں لیے نیچے کودے ہیں۔